السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے عشق رنگ ابدیت ہے۔ ناول کے رائٹر ہیں سائرہ یامین راؤ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ یہ بدتمیز ڈرائیور کہاں چلا گیا اب؟ اتنی شدید گرمی میں گھنٹہ بھر سے یہاں رکے ہوئے ہیں۔ کیا مجال جو کوسٹر چلنے کا نام لے لے۔ انیزہ اور فینی نے گرمی کی شدت سے بلبلا کر اپنے کٹے ہوئے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں سمیٹ کر اوپر اٹھایا تاکہ پسینے میں ڈوبی گردن کو ہوا لگ سکے۔ دوپٹے کو پنکھے کی طرح جھلایا۔ یار کہیں بیٹھا چائے پی رہا ہوگا۔ یہ لوگ 7-8 روٹیاں کھا کر 2-3 پیالے چائے پی کر 6-7 سگریٹ نہ پھونک لیں ڈرائیونگ نہیں کر سکتے۔ سواریاں بھلے جائیں بھاڑ میں۔ شرینہ نے بھی جل بن کر ڈرائیور کے کھانے کا شیڈول بتایا۔ مائی گاڈ، انکل کتنے سخت ہیں، اپنی گاڑی دینے کی بجائے بس میں بھیج دیا۔ اور یہ اینی، بہت شوق تھا محترمہ کو ایڈونچر کا۔ کوسٹر میں چلتے ہیں، بہت مزہ آئے گا۔ سنیا نے اینی کی نقل اتاری۔ وہ تینوں خوشی و خضوع سے ڈرائیور کی شان میں قصیدہ گوئی میں مصروف تھیں۔ واقعی سخت گرمی اور مسافروں کے احتجاج کے باوجود کوسٹر چلنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گیا تھا۔ ان کی کھڑکی کے ساتھ ہی ٹیک لگائے ایک اسمارٹ سا نوجوان کھڑا تھا۔ اس کی پشت ان کی طرف تھی۔ مرد حضرات سب ہی کوسٹر سے اتر کر سڑک پر ٹہل رہے تھے۔ کچھ درختوں کی چھاؤں میں کھڑے تھے، کچھ لوگ ہوٹل سے بوتلیں لے کر پی رہے تھے۔ ٹھنڈے مشروبات اور خوانچے والوں کی چاندی ہو رہی تھی۔ ایکسکیوز می، اینی نے کھڑکی سے سر نکال کر قریب کھڑے اسمارٹ بندے کو شائستگی سے پکارا۔ جی فرمائیے۔ جوں ہی اس نے منہ موڑ کر اپنی مردانہ خوبصورت گمبھیر آواز میں پوچھا تو وہ سب حیرانی سے اسے دیکھے گئیں۔ زبردست پرسنالٹی ہے، اینی نے بھی دل میں اعتراف کیا۔ بلو جینز اور لائٹ اسکائی بلو شرٹ میں وہ بہت سج رہا تھا۔ دیکھیں پلیز، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ذرا ڈرائیور کا پتہ کر لیں۔ اتنی دیر ہو گئی ہے، پتہ نہیں بیوقوف کہاں چلا گیا ہے۔ اسے کیا پتہ ہمارا وقت کتنا قیمتی ہے۔ پہلے ایڈوانس رقم بٹور لیتے ہیں، پھر خوب تنگ کرتے ہیں۔ بے بس مجبور پیسنجر کیا کر سکتے ہیں۔ اس نے سارا غصہ اس پر اتارا۔ اس وقت اگر ڈرائیور خدا نخواستہ اس کے ہاتھ لگ جاتا تو شامت آ جاتی اس کی۔ وہ تو اپنی گاڑی کے ڈرائیور یونس کو ذرا سی کوتاہی پر بری طرح ڈانٹ دیتی تھی۔ یہاں تو بس نہیں چل رہا تھا عام سواریوں کی طرح، زندگی میں پہلی بار محض ایڈونچر کے شوق میں، اور کچھ اس کی گاڑی خراب تھی جو وہ یہاں موجود تھی۔ محترمہ، ڈرائیور تو اب چھٹی کر گیا ہے، اس کی خالہ فوت ہو گئی ہیں۔ متبادل بندوبست کیا جا رہا ہے، صبر کریں، ابھی انتظام ہو جائے گا۔ وہ اس کے اکھڑ اور حاکمانہ لہجے کے برعکس نہایت ٹھنڈے انداز میں بولا۔ ایک تو ان غریب لوگوں کا ہر روز کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے، بہانے بنانے تو ان جاہلوں کو خوب آتے ہیں۔ اور یہ جو ان گاڑیوں کے مالک حضرات ہیں، یہ پہلے سے کیوں نہیں بندوبست کر کے رکھتے؟ اس طرح لوگوں کو پریشان کر کے خود مزے سے اپنے گھروں میں موج کرتے ہیں۔ اس کے غصیلے لہجے پر نہ جانے کیوں اس بندے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ کڑی تنبیہی نگاہ ڈال کر بولا، محترمہ، بسوں ویگنوں میں سفر کرنے والوں کو اکثر و بیشتر ایسے واقعات پیش آتے ہی رہتے ہیں، اور پھر موت کا تو نہ وقت مقرر ہوتا ہے اور نہ ہی پیشگی علم ہوتا ہے۔ ڈرائیور کو مجبوری کی بنا پر جانا پڑا تھا۔ اب متبادل انتظام میں وقت تو لگے گا، پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا۔ آج کا دن نہ جانے کیسا ہے، میرے خدا، کم از کم اے سی تو آن کر دیں، گرمی نے برا حال کر رکھا ہے۔ اس بندے کی بات سن کر اینی نے برا سا منہ بنا کر ان کی طرف رخ موڑ کر کہا۔ وہ دونوں خاموشی سے ضبط کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ کوسٹر میں سوار ہونے لگے۔ میرا خیال ہے ڈرائیور کا بندوبست ہو گیا۔ سنیا نے اچھل کر سیٹ سے آگے دیکھنے کی کوشش کی۔ ان کی سیٹیں سب سے پیچھے تھیں، مرد حضرات آگے کھڑے تھے۔ کوسٹر چلنے سے اس نے سکون کا سانس لیا، مگر اب نیا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی نشستیں سب سے پیچھے تھی، اسی لیے کولنگ بہت کم لگ رہی تھی۔ کچھ ایسی بھی بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ بہت دیر تک تو وہ ضبط سے بیٹھی رہیں۔ اگلی نشستوں پر بیٹھے 1-2 لوگوں نے جب اے سی کے بارے میں ڈرائیور سے شکایت کی تو ضبط کرتی اینی کو موقع مل گیا۔ یہ اے سی بند کر دیں اور کھڑکیاں کھول دیں تاکہ ہوا سے کم از کم پسینہ تو خشک ہو جائے۔ اتنی گھٹن اور گرمی ہے، چلنے سے پہلے چیک تو کرنا چاہیے تھا کہ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں۔ وہ بہت زور زور سے بول رہی تھی۔ سبھی لوگوں نے پیچھے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ شہرینہ اور شیریں کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے بازو دبا کر اسے آہستہ سے خاموش ہونے کو کہا۔ ارے کیوں چپ رہوں؟ جب ہم سے اس سہولت کے پیسے چارج کیے گئے ہیں تو پرووائڈ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی آواز خوب گونج رہی تھی۔ بہن جی، اس جنگل ویرانے وچ تو اے سی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور نہ ہم ٹھیک کروا سکتے ہیں۔ یہ تو مالکوں کا کام ہے، ملتان پہنچ کر ہی ٹھیک ہوگا۔ ہن تو کنڈکٹر ٹائپ بندہ اس کی مسلسل بکواس سے تنگ آ کر فرنٹ سیٹ سے اٹھ کر بولا۔ اوہ نو، ملتان تو بہت دور ہے ابھی،
جب تک تو حشر ہو جائے گا۔ اس اینی کے ایڈونچر نے مروا دیا، ورنہ انکل سے کہہ کر میں جیپ کا بندوبست کروا ہی لیتی۔ اب بلا وجہ ہنگامہ مت کرو، سب لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، خاموشی سے بیٹھو۔ ثانیہ نے اینی کو ڈانٹا۔ بہت سے مرد بار بار مڑ کر ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں شدید کوفت ہوئی۔ وہ بھی صورتحال کا احساس کر کے چپ ہو گئی تھی، ورنہ اس موٹو کا سر ضرور پھاڑ دیتی، جو بار بار مڑ کر اس کی طرف خاصی نشیلی نگاہوں سے دیکھتا تھا۔ پھر وہ آپس میں جو باتیں کرنا شروع ہوئی تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ سفر تیزی سے کٹ رہا تھا۔ وہ تینوں دادی اماں سے ملنے ملتان جا رہی تھی۔ ثانیہ اور شیریں اس کی چچا زاد بہنیں تھیں، تینوں سہیلیاں اور ہم جماعت تھیں۔ BA کے امتحانوں سے فراغت کے فوراً بعد انہوں نے گھومنے پھرنے کا پروگرام ترتیب دے دیا۔ پچھلے دنوں ہی وہ 15 دن اسلام آباد خالہ کے ہاں رہ کر آئی تھی، اور اب آتے ہی دادی جان کا بلاوا آ گیا۔ ثانیہ اور شیریں تو پہلے ہی تیار تھیں، اسے بھی منا لیا کہ اس کے بغیر کہیں بھی آنے جانے کا مزہ نہیں آتا تھا۔ اس کی گاڑی خراب تھی اور پاپا اپنی گاڑی اتنے دنوں کے لیے نہیں دے سکتے تھے۔ کچھ اینی نے بھی اصرار کیا کہ وہ کوسٹر کے سفر کا مزہ اٹھانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے یہ سفر ایڈونچر تھا، مگر گرمی کی شدت اور طویل سفر میں کوسٹر کے جھٹکوں نے ایڈونچر ازم کا شوق ختم کر دیا تھا۔ اب کیا مصیبت نازل ہو گئی۔ کوسٹر ایک جھٹکے سے ایک دم بیچ سڑک میں رک گئی تو سب پریشان ہو گئے۔ اینی نے گھبرا کر زور سے کہا۔ مرد نیچے اتر کر صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ تینوں بھی کھڑکی سے جھانکنے لگیں۔ انجن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ کوسٹر سڑک کے ایک طرف کھڑی کر کے ڈرائیور انجن ٹھیک کرنے لگا۔ کوسٹر خالی ہو گئی تھی سوائے ان تینوں کے۔ ان کے چہرے سے بیزاری اور خوف ٹپک رہی تھی۔ مس آپ بھی باہر آ جائیں، یہاں بہت گرمی ہے، باہر ہوا چل رہی ہے۔ وہی موٹا ڈنٹونے کا اشتہار بنا، ادب اور شائستگی کے سارے ریکارڈ توڑتا ہوا اس سے مخاطب تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اسے خواہ مخواہ فرینک ہونے کا مزہ چکھا دیتی، مگر اب یہاں اتنی دیر سے حبس میں بیٹھے ہوئے وہ واقعی خود کو بہت انیزی محسوس کر رہی تھی۔ شکریہ، اس نے بھی اخلاق سے کہا، اور ثانیہ شیریں سمیت کوسٹر سے نیچے اتر آئی۔ باہر کی ٹھنڈی تازہ ہوا نے خوشگوار تاثر دیا۔ اوسان بحال کر کے اس نے چاروں طرف دیکھا۔ عورتیں اور بچے سڑک کے دوسری طرف لگے درختوں کے نیچے بچھی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ مرد حضرات ادھر ادھر بکھرے باتوں میں مصروف تھے، اور موضوع سخن موجودہ ٹرانسپورٹ کا معیار تھا۔ ڈرائیور بونٹ اٹھائے اس کے اندر گھسا ہوا تھا۔ کنڈکٹر اسے مختلف اوزار تھما رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے اس کے قریب رکی۔ میں آپ لوگوں کی بس سروس کی کمپنی والوں سے ضرور شکایت کروں گی۔ اتنا گندا سفر، AC آپ کا خراب ہے، اب انجن بھی خراب ہو گیا۔ کوئی چیز درست ہے اس کوسٹر کی؟ 8 گھنٹوں کا سفر 12 گھنٹوں میں طے ہوگا، اور ڈرائیور گاڑی اتنی آہستہ چلا رہا ہے کہ کل تک ہی ملتان پہنچیں گے۔ بی بی جی لگتا ہے تسی پہلی دفعہ بس وچ سفر کیتا ہے۔ بی بی جی لگتا ہے آپ نے پہلی دفعہ بس میں سفر کیا ہے۔ کنڈکٹر اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں، پہلی اور شاید آخری دفعہ بھی۔ مائی فوٹ، میں کبھی ایسی 3rd کلاس گاڑی میں بیٹھنا پسند نہ کروں۔ اس نے انتہائی تحقیر سے کہا تو انجن درست کرتا ڈرائیور پلٹ کر ان کی طرف دیکھتا نیچے اتر آیا، اور وہ تینوں تو ڈرائیور کو دیکھتے ہی مارے حیرت کے ساکت رہ گئیں۔ وہی اسمارٹ خوبصورت بندہ جو ان کی کھڑکی کے قریب کھڑا تھا اور جس سے اینی نے بات بھی کی تھی، اب شلوار قمیض پہنے سیاہ ہاتھوں کو میلے کپڑے سے پونچھتا ہوا ان کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ محترمہ، اتنے دعوے سے مستقبل کی بات نہیں کیا کرتے۔ جس طرح آج آپ کسی بھی مجبوری کے تحت اس کوسٹر میں سفر کرنے پر مجبور ہیں، اسی طرح مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اس کوسٹر کے ڈرائیور ہیں؟ وہ اس کا فلسفہ نظر انداز کرتے ہوئے کچھ حیرانی اور کچھ ترحم آمیز نظروں سے تکتی ہوئی منہ بنا کر بولی۔ لہجہ خاصا حقارت آمیز تھا۔ ایک گہری نگاہ اس نے اینی پر ڈالی اور بغیر کچھ بولے دوبارہ بونٹ بند کرنے لگا۔ اب گاڑی ذرا فاسٹ چلائیے گا، اس طرح رینگ رینگ کر تو ملتان نہیں پہنچ سکتے۔ جاتے جاتے بھی وہ حکم صادر کرتی گئی۔ ثانیہ اور شیریں اس کی باتوں اور لہجے پر شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اپنے سے کم حیثیت اور کم مرتبہ شخص کے ساتھ اس کا رویہ ایسا ہی تحقیر آمیز نخوت بھرا ہو جاتا تھا۔ وہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والوں میں سے تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے بات منہ سے نکلتے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ بچپن سے لوگوں پر روک جمانے کی عادت ابھی تک ایسی ہی قائم و دائم تھی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی رویہ سخت، سوچ عامیانہ اور اونچ نیچ کا فرق زیادہ کرنے لگی تھی۔ وہ گاڑی اتنی تیز چلا رہا تھا کہ اکثر سواریوں نے اسے آہستہ چلنے کی تلقین کی۔ بزرگوں، آپ لوگ کہتے ہیں آہستہ چلاؤں، دوسرے لوگ کہتے ہیں تیز چلاؤں، اب ان کی فرمائش پوری کروں یا آپ کی؟ بڑے مزے سے مرر میں وہ انہیں دیکھ کر بولا، اور وہ بزرگ صاحب نوجوان نسل کی بے راہ روی اور تیز رفتاری پر لیکچر دینا شروع ہو گئے۔
اینی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ کم وقت خوب مزے لے رہا تھا، ان کی تو ہڈی پسلی ایک ہو رہی تھی۔ سب سے پچھلی سیٹ پر جھٹکے بھی زیادہ لگتے ہیں، اوپر سے خطرناک تیز رفتاری۔ ثنیہ اور شیریں اینی کو خوب ڈانٹ رہی تھی اور وہ منہ بنائے ان کی کڑوی کسیلی باتیں ہضم کر رہی تھی۔ سوائے جبر کے اور چارہ کیا تھا؟ البتہ دل میں ٹھان لیا تھا کہ ملتان پہنچ کر اس بدتمیز ڈرائیور کی شکایت آفس میں ضرور کرے گی۔ شکر ہے خدایا، اور میری توبہ، آئندہ میں کبھی کسی ویگن یا بس میں سفر نہیں کروں گی۔ ملتان پہنچ کر ویگن سے اترتے ہوئے اس نے زور سے کہا۔ طلحہ نے اس کے الفاظ سن لیے تھے اور بغور اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ ان کا ڈرائیور گاڑی سمیت کھڑا تھا۔ جب تک وہ لوگ چلی نہیں گئی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا انہیں دیکھتا رہا۔ وہ بہت پیاری، بولڈ اور نخریلی لڑکی آج پہلی دفعہ ملی تھی اور اس ملاقات میں اس کا نخوت بھرا ہتک آمیز روپ سامنے آیا تھا۔ وہ نہایت دھڑلے سے اس کے دل کے تمام بند کواڑ کھولتی بسی تھی۔ اس کی موہنی صورت نے دل کو ایک نئے انداز میں دھڑکنا سکھایا تھا اور طلحہ فاران اپنی مضبوط قوت ارادی اور ناقابل تسخیر شخصیت سمیت پل بھر میں مٹی کے قلعے کی طرح تسخیر ہو گیا تھا۔ محبت یوں ہی ہوتی ہے، اچانک، ایک دم سے۔ کوئی اجنبی دل کے بہت اندر اتر کر جسم و جاں میں لہو کی طرح گردش کرنے لگتا ہے۔ محبت ارادے اور فیصلوں سے ماورا ہوتی ہے، وقت، موسم اور ماحول کی قید سے آزاد۔ اس نے کبھی کوئی آئیڈل نہیں بنایا تھا۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی اس کا معیار تھی، اور دل نے جس مقام پر آ کر شکست کا نعرہ بلند کیا تھا وہاں مقابل کی سب سے بڑی خامی اس کا غرور اور گھمنڈ تھا، اور اس نے اسی وقت ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ یقین تھا کہ وہ دوبارہ اس سے ضرور ملے گی۔ توبہ دادی اماں، اس سفر نے تو میرا جوڑ جوڑ ہلا دیا ہے۔ اتنا تکلیف دہ بور سفر، پتہ نہیں لوگ کیسے بسوں میں سفر کر لیتے ہیں۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی مسلسل ہر شخص کو اپنے اذیت بھرے سفر کی روداد سنا رہی تھی۔ دادی اماں تو سچ مچ ہی اس کی تکلیف کا احساس کر کے شرمندہ ہو گئی تھی۔ ارسلان کو فون پر الگ ڈانٹا کہ اس نے بچیوں کو پرائیویٹ گاڑی میں کیوں بھیجا۔ محترمہ، پاکستان کے سارے لوگ آپ کی طرح ایئر کنڈیشن گاڑیوں یا پجیرو میں سفر نہیں کرتے، ایسے ہی بلکہ اے سی کے بغیر عام بسوں ویگنوں میں سفر کرتے ہیں۔ معیز نے طنزیہ انداز میں ہنس کر کہا۔ وہ بہت دیر سے اس کی نخوت بھری باتیں سن رہا تھا۔ مائی گاڈ، اس نے یوں کپ کپا کر خوفزدہ انداز میں کہا کہ انہیں ہنسی آ گئی۔ اچھا بس، اب جو ہو چکا سو ہو چکا، چلو تم آرام کرو، بہت تھک گئی ہوگی، شام کو باقی باتیں ہوں گی۔ دادی اماں نے اپنی نازک مزاج مغرور پوتی کی ناراضگی دور کرنے کے لیے اسے بہلایا۔ ثنیہ اور شہرینہ تو پہلے ہی اپنے کمروں میں جا چکی تھی۔ وہ بھی ایسی سوئی کہ رات کو بمشکل اسے اٹھایا گیا، کیونکہ اس کے بغیر کھانا بھی نہیں کھا سکتی تھیں۔ وہ دونوں اس سے منا کر لائی تھی۔ اب ذرا سی لاپرواہی پر یا خلاف طبیعت کوئی بات ہو جاتی تو وہ طعنے دینے اور مرنے مارنے پر اتر آتی۔ اس کی ضدی اور خود سر طبیعت کا بھی علم تھا۔ اگرچہ وہ ان کی کزن تھی اور خود وہ بھی کوئی گئے گزرے خاندان سے نہ تھیں، مگر ان کی والدہ رابعہ بیگم خود بہت صابر و شاکر، سگڑ اور باپردہ خاتون تھیں۔ اپنی بیٹیوں کو بھی انہوں نے اپنے ہی انداز میں تربیت دی تھی۔ دولت کی کثرت، لاڈ پیار اور ہائی سوسائٹی میں رہنے کے باوجود ان میں کوئی ایسی بات نہ تھی جو قابل گرفت ہوتی، بلکہ ان کی عادتوں اور سلجھے ہوئے مشفق رویوں کی تعریف کی جاتی تھی۔ اینی کے حالات برعکس تھے۔ ارسلان صاحب بہت بڑے بزنس مین تھے، بیگم خود بزنس میں ان کا بھرپور ساتھ دیتی تھی۔ بوتیک اور پارلر نہایت منافع بخش بنیادوں پر وہ ہی چلاتی تھیں۔ یوں اکلوتی بیٹی کو اپنی عدم موجودگی میں زیادہ تر آیا کے حوالے کیے رکھا۔ بچپن سے ضد اور ہٹیلا پن طبیعت میں موجود تھا۔ اسے راضی رکھنے کو اس نے جو بھی مانگا اس سے دیا۔ یوں اس کی یہ بری عادتیں اس قدر پختہ ہو گئی تھی کہ ذرا سی خلاف توقع بات ہو جاتی تو طوفان اٹھا دیتی تھی۔ اگلے دن اس نے آپریٹر سے پوچھ کر پہلا کام یہ کیا کہ فاران ٹرانسپورٹ کمپنی کے آفس فون کیا۔ بھلا اپنی بے عزتی اتنی آسانی سے کہاں بھول سکتی تھی؟ ہیلو، فاران ٹرانسپورٹ کمپنی۔ دوسری طرف سے نہایت خوبصورت گمبھیر آواز آئی۔ ہیلو، کون بول رہے ہیں؟ طلحہ فاران، ڈائریکٹر فاران کمپنی۔ طلحہ لمحوں میں اس کی آواز پہچان گیا تھا۔ دیکھیں طلحہ صاحب، مجھے آپ کے ایک ڈرائیور کی شکایت کرنی ہے۔ آپ کی ٹرانسپورٹ کی ویسے تو بہت شہرت ہے، مگر سروس اور سرونٹ دونوں بہت برے ہیں۔ میں نے چونکہ آپ کی ویگن میں سفر کیا ہے اس لیے شکایت کا حق رکھتی ہوں۔ شور، وائی ناٹ، آپ پلیز بتائیں، ہم اپنی خامی دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ وہ بمشکل مسکراہٹ دبائے اس کی خفگی اور غصیلی آواز سن رہا تھا۔ بے حد سنجیدگی سے بولا، کل ملتان جو بڑی کوسٹر آئی ہے میں نے اس میں سفر کیا تھا۔ اس کا ڈرائیور انتہائی بدتمیز شخص تھا، جسے لوگوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں تھی، نہ ہی اسے ڈرائیونگ آتی تھی۔ آپ لوگوں کی کوسٹر کا اے سی بھی کام نہیں کر رہا تھا، 2 بار خراب بھی ہوئی اور 2 گھنٹے لیٹ بھی ہو گئے ہم۔ وہ یوں اس سے تحکم بھرے انداز میں خامیاں بتا رہی تھی جیسے کسی ذاتی ملازم سے باز پرس کر رہی ہو۔ طلحہ نے دانت پیسے، کل ڈرائیور کی عدم موجودگی میں اسے ہنگامی طور پر ڈرائیونگ کرنا پڑی تھی۔
متبادل انتظام بھی نہ ہو سکا تھا، تمام سیٹیں بک ہو چکی ہیں، سو اس نے یہ ذمہ داری لے لی۔ اور اتنی طویل ڈرائیونگ کے بعد کل سے سارا بدن تھکن سے چور تھا، اور یہ نوابزادی سارے کیے کرائے پر پانی پھیر رہی تھی۔ اس نے خود پر ضبط کیے رکھا، اسے یقین واثق تھا کہ یہ سب ہوگا، اور اس نے بھی بہت شاندار منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ اوہ ویری بیڈ، آئی ایم سوری میڈم، میں سخت شرمندہ ہوں، آپ کو کوفت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت شکریہ، آپ نے ہماری خامی کی نشاندہی کی۔ ہم انشاءاللہ اپنی سروس کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور کوئی حکم؟ جی حکم تو کیا، مگر آپ اس ڈرائیور کو ضرور نکال باہر کریں جو آپ کو بدنام کر رہا ہے۔ اس کا بیڈ بیہیویئر دیکھ کر کون دوبارہ فاران سے سفر کرنا چاہے گا؟ وہ تو آپ کے بزنس کو نقصان پہنچا رہا ہے، جیسے مجھے برا لگا ایسے ہی کوئی اور بھی مائنڈ کر سکتا ہے۔ طلحہ اس کی چالاکی پر اشش کر اٹھا۔ جب تک ڈرائیور کو سزا نہ مل جاتی اسے سکون نہیں آتا۔ یو آر رائٹ میڈم، واقعی ایسے بندے کو تو سروس سے نکال ہی دینا چاہیے۔ میں فوراً مالکوں سے بات کرتا ہوں، انتہائی سعادت مندی سے بول رہا تھا وہ۔ بالکل ٹھیک، آپ اسے جاب سے نکال دیں فوراً۔ وہ اس کی حاجی و انکساری پر مسرور ہو کر بولی، میڈم آپ اپنا نمبر لکھوا دیں، میں آپ کو خود رنگ کر کے بتاؤں گا کہ ہم اپنے پیسنجرز کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ جلد ہی آپ اس بدتمیز ڈرائیور کے نکالے جانے کی خبر سن لیں گی۔ اینی نے کچھ دیر توقف کیا، پھر بلا جھجک دادی اماں کا نمبر لکھوا دیا۔ وہ کون سا یہاں سدا رہنے آئی تھی، چند دن بعد چلی جاتی، اسی لیے فون نمبر اسے لکھوانے سے پہلے جو خدشہ ذہن میں آیا تھا جھٹک دیا۔ ارے اینی، خدا تم سے اور تمہارے غصے سے بچائے، ذرا سی بات پر تم اس غریب ڈرائیور کی روزی کی دشمن بن گئی ہو۔ اسے نکلوا کر تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں دوبارہ نہ کوسٹر سے جانا ہے نہ آنا ہے۔ خواہ مخواہ اس بندے کا وسیلہ رزق چھین کر نہ جانے تمہیں کیا تسکین ملے گی۔ بیچارہ کتنا مجبور اور ضرورت مند ہوگا، خاصا پڑھا لکھا اور سمجھدار لگتا تھا، پتہ نہیں کون سے حالات کی وجہ سے یہ نوکری کرنے پر مجبور تھا۔ شرینہ کو اس کی گفتگو سن کر سخت غصہ آیا، اسے اس ڈرائیور پر رہ رہ کر ترس آ رہا تھا۔ ثانیہ بھی اس سے متفق تھی کہ کسی مجبور اور غریب بندے کی روزی چھین لینا بہت بڑا گناہ ہے، مگر اسے گناہ و ثواب کے چکر سے زیادہ اپنی جھوٹی انا کی تسکین درکار تھی۔ بھلا اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، اس کی حکم عدولی کرنے والا سزا سے کیسے بچ سکتا تھا؟ اگلے دن ہی طلحہ فاران کا فون آ گیا۔ مس، ہم نے اس ڈرائیور کو نوکری سے نکال دیا ہے، اب آپ خوش ہیں؟ جی تھینک یو، بڑے مزے سے کہہ کر اس نے فون رکھ دیا تو طلحہ نے غصے سے ریسیور پٹخ دیا۔ کتنی بے حس مغرور لڑکی تھی، وہ تو سمجھ رہا تھا اس کی بات سن کر اسے افسوس ہوگا، شرمندگی ہوگی، مگر وہ تو تھینک یو کہہ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں انیزہ ارسلان، تمہیں سیدھے راستے پر نہ لایا، تمہارا سارا غرور، سارا تنتنا نہ توڑا تو میرا نام بھی طلحہ فاران نہیں۔ وہ بہت دیر تک اپنے منصوبے پر غور کرتا رہا۔ اینی پلیز اب بس بھی کرو، کیا سارا بازار خریدو گی؟ اتنے سوٹ خرید چکی ہو، کیا بوتیک کے لیے لے رہی ہو؟ ثانیہ نے اس کی شاپنگ سے تنگ آ کر کہا۔ 4 گھنٹوں سے وہ پاگلوں کی طرح کڑھائی والے سوٹ خرید رہی تھی۔ یہاں ملتان کے خوبصورت کڑھائی والے دوپٹے، سوٹ اور خود سے واقعی اپنی مثال آپ تھے۔ جب سے وہ لوگ دادی اماں کے پاس آئے تھے روز ہی بازار کا چکر لگتا تھا، اور وہ ہر روز اپنے لیے 3-4 سوٹ پسند کر کے خرید لیتی تھی، کچھ اپنے لیے کچھ بوتیک کے لیے۔ بھئی اتنی اچھی کڑھائی کی تو بہت مانگ ہے، ماما یقیناً میری چوائس کی داد دیں گی، اگر انہیں اچھے لگے تو اور آرڈر پر بنوا لیں گی۔ بازار کی ان چھوٹی چھوٹی دکانوں پر قیمتیں دوسری مارکیٹوں کی بنسبت بہت کم تھیں۔ وہ تنگ گلی سے گزر رہی تھی جبکہ ایک دم ہی وہ پریشان سا برے حال میں سامنے آ گیا۔ نہایت غصے اور طیش میں معینی کی طرح پلٹا۔ بی بی تم بہت ظالم ہو، دولت نے تمہیں اندھا کر رکھا ہے، اسی کے الزام میں تم دوسروں کی روزی چھینتی پھر رہی ہو۔ وہ شدید غصے میں مخاطب تھا، لمحہ بھر کو تو وہ تینوں ہی گھبرا گئیں، پھر فوراً ہی سنبھل کر اینی نے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم، ہوش میں تو ہو؟ ہوش ہوش تو اچھا بھلا بندہ بھول جاتا ہے جب 5 چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہوں۔ میری روزی تمہاری وجہ سے چلی گئی، فاران والوں نے مجھے تم لوگوں کی شکایت پر نوکری سے نکال دیا۔ اب میں کہاں جاؤں؟ جب تک نئی نوکری نہیں ملتی کہاں سے بیوی بچوں کو کھلاؤں، گھر چلاؤں؟ بتاؤ مجھے کیا ملا میرا رزق چھین کر تمہیں؟ میرے بچوں کی آہیں تم پر پڑیں گی بی بی۔ ثانیہ اور شہرینہ کے ساتھ ساتھ تو وہ بھی اس کا واویلا سن کر گھبرا گئی تھی، مگر ہارنا اس کی لغت میں نہ تھا۔ تنک کر بولی، بدتمیز کو غلطی کی سزا ضرور ملتی ہے، آئندہ کبھی ہم جیسوں سے بات کرنے سے پہلے اپنی اوقات تو نہیں بھولے گا نا؟ وہ نخوت سے اسے دیکھتے آگے چل دی۔ شرینہ تو بت بنی اسے دیکھ رہی تھی، اس کا کہا ایک ایک لفظ دل پر اثر کر گیا تھا۔
وہ کانپ گئی۔ وہ بہت مایوسی میں جا رہا تھا۔ شہرینہ نے ایک دم اسے پکار لیا۔ سنو بھائی، سوری، معافی چاہتی ہوں، اینی نے آپ کا دل دکھایا، اور آپ کی نوکری جانے کا مجھے بھی بہت افسوس ہے۔ یہ کچھ رقم رکھ لیں بچوں کے لیے، اور آپ میرے چچا واجد درانی سے آ کر ملیں، آپ کو یقیناً کوئی نہ کوئی نوکری مل جائے گی، میں سفارش کروں گی۔ وہ تشکر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رقم اس نے نہیں لی تھی، وہ بدستور شہرینہ کے ہاتھ میں تھی۔ بہت شکریہ باجی، آپ کا کہنا ہی میرے لیے بہت ہے۔ یہ روپے تو، اس نے دوبارہ روپے آگے بڑھائے۔ نہیں، میں اتنا گیا گزرا نہیں کہ بھیک مانگنا شروع کر دوں۔ آپ کے جذبے اور خلوص کا شکریہ۔ آپ غلط نہ سمجھیں، خدا نخواستہ میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، میں تو یوں ہی دے رہی ہوں۔ اس نے جلدی سے تردید کی۔ وہ نہ جانے کیا سمجھ رہا تھا، حالانکہ شہرینہ کے اس اقدام نے طلحہ کے دل میں اس کی قدر بہت بڑھا دی تھی۔ وہ بھی اس مغرور تنک مزاج، ساری دنیا کو قدموں کی دھول سمجھنے والی لڑکی کی کزن تھی، مگر اس کے مزاج سے قدرے مختلف۔ شہرینہ تعصب سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی، دل بہت اداس اور خوفزدہ سدا۔ اس بندے کی باتوں نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ثانیہ کو بھی بہت افسوس ہو رہا تھا یہ سب سن کر۔ بس ایک وہی ازلی لاپرواہی تھی، رتی بھر بھی اثر نہیں ہوا تھا، اپنی بات پر قائم تھی۔ کبھی کبھار جو بھولے بھٹکے اس کا خیال آ بھی جاتا تو فوراً سر جھٹک کر خود کو اپنے خول میں سمیٹ لیتی۔ بہت دنوں تک ملتان سے آنے کے بعد بھی وہ دونوں اکثر اس مجبور خوبصورت بندے کی باتوں کو یاد کر کے شرمندہ سی ہو جاتی تھیں۔ محض ان کی وجہ سے وہ اپنی نوکری کھو بیٹھا تھا، اس کے بچوں کی روٹی چھن گئی تھی۔ حساس سی شہرینہ نے تو ثانیہ سے بھی زیادہ اس واقعے کا اثر لیا تھا، مگر وہ جو اس تمام واقعے کی ذمہ دار تھی قطعی لاپرواہ تھی۔ اس کی بلا سے کسی کو کھانے کو نہیں ملتا نہ ملے، اسے تو پیٹ بھر انواع و اقسام کے کھانے ملتے تھے، اسے بھوک کا کیا پتہ۔ افلاس کیسے کیسے انسان کو تماشے دکھاتی ہے، توڑتی اور جھکاتی ہے، اسے کیا خبر۔ غریب اور غربت دونوں الفاظ اس کی زندگی کی ڈکشنری سے غائب تھے۔ طلحہ فاران کو بھی اس سے اس قدر سنگ دلی کی توقع نہ تھی۔ وہ امید کر رہا تھا کہ اس کی آؤ بقا اور درد بھری داستان سن کر یقیناً وہ کچھ شرمندگی محسوس کرے گی، ندامت کا، غلطی ہی کا اظہار کرے گی، مگر وہ عینی ہی کیا جو جھک جائے۔ اسے صرف دوسروں کو جھکانا آتا تھا، اور جو جھک نہ سکتا تھا وہ اسے توڑ دیتی تھی۔ خود اسے جھکانے یا اس کا غرور توڑنے والا کوئی نہ تھا۔ سنو سنو سنو، اس سال کی بگ نیوز، ثانیہ گلا پھاڑے اعلان کرنے کے انداز میں باہر سے ہی کہتی آ رہی تھی۔ کیا ہے بھئی؟ پلیز اپنے سسپنس پھیلانے والی عادت پر کنٹرول کرو، سخت زہر لگتی ہو، یوں آنکھیں چلا چلا کر دوسروں کو بے چین کرتی ہو۔ اینی کی ڈانٹ کا مطلق اثر نہ تھا، بدستور وہ معنی خیز مسکراہٹ لیے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ شہرینہ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں ہاں، کیا نیوز ہے؟ سنتے ہی 14 بلکہ 16 طبق روشن ہو جائیں گے بی بنوں کے۔ اب بتا بھی چکو ثانیہ، زیادہ سسپنس دلچسپی ختم کر دیتا ہے۔ شہرینہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ جانتی تھی ثانیہ واقعی کوئی اہم خبر لائی ہے جو یوں ستا رہی تھی۔ وہ جاسوس کے نام سے مشہور تھی، بڑوں کی خدمت گزاری کے بہانے ساری باتیں سن لیتی تھی، فیملی کے اہم راز اسے معلوم تھے۔ چلو بتا دیتی ہوں، کیا یاد کرو گی تو سنو۔ اینی، تم ذرا لاپرواہ نظر آنے کا پوز نہ دو، توجہ سے سنو، بات تمہاری ہے۔ فاران ٹرانسپورٹ کمپنی کے ڈائریکٹر طلحہ فاران نے انیزہ صاحبہ کو پروپوز کیا ہے، اس نے ٹھہر ٹھہر کر نہایت چبا چبا کر بتایا۔ شہرینہ تو چونکی ہی تھی، اینی تو بری طرح اچھل پڑی۔ کیا کہا؟ میرا پروپوزل؟ وہ حیرت سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخی۔ جی ہاں، تمہارا، میرا نہیں، ورنہ یوں تمہاری طرح چیخنے چلانے کی بجائے پیلا دوپٹہ اوڑھ کر کسی کونے میں چھپی سجنا کے سپنے دیکھ رہی ہوتی۔ ایسی کی تیسی سجنا کے سپنے کی اس کی اتنی جرأت، میرے فون کرنے پر وہ اتنی ہمت کر بیٹھا۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ او ہو، اس میں اتنا چراغ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ورنہ تمہاری عمر شادی کے قابل ہو گئی ہے، تمہارا آگے پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، پھر گھر بٹھا کر آنٹی کو اچار نہیں ڈالنا تمہارا، شادی کر کے سر سے بوجھ اتاریں گی۔ ثانیہ بھی اسے خوب شرمندہ کرتی تھی۔ وہ پڑھائی سے سخت الرجک تھی، BA تک بھی ماما پاپا نے زبردستی بہلا پھسلا کر پڑھایا تھا، سفارشوں اور رشوتوں سے پاس کروا لیا جاتا تھا۔ اسے کتابوں سے قطعاً دلچسپی نہ تھی، سر میں درد ہونے لگتا تھا۔ ماما نے اس کے مستقبل کے پیش نظر زبردستی جیسے تیسے BA تک پہنچایا تھا کہ آج کل لڑکے دولت کے ساتھ ساتھ تعلیم کو بھی خاص فوقیت دیتے ہیں۔ اسے اس ٹاپک سے سخت چڑ تھی۔ دیکھو ثانیہ، مجھے پڑھائی کا طعنہ نہ دیا کرو، ورنہ میں کسی دن سچ مچ تمہارا سر پھاڑ دوں گی، اور رہا شادی والا معاملہ تو میں ابھی ماما سے کلیئر کر کے آتی ہوں۔ وہ غصے سے دندناتی باہر نکل گئی۔ ثانیہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ سنو سنی، کیا واقعی طلحہ فاران نے اینی کو پروپوز کیا ہے؟ شہرینہ نے غیر یقینی سے تائید چاہی۔ تو اور کیا، میں جھوٹ کہہ رہی ہوں؟ ابھی دادا جان کا فون ارسلان انکل سن رہے تھے۔ طلحہ فاران کے والد صاحب نے دادا جان سے بات کی اور انہوں نے انکل کو بتا دیا۔ اب انکل نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا ہے، وہ لوگ تو تقریباً تیار ہیں، ثانیہ نے تفصیل بتائی،
مگر سنی یار، یہ طلحہ فاران نے بغیر دیکھے بالے صرف ایک فون کے برتے پر، اور فون بھی اس بیچارے غریب کی نوکری ختم کروانے کا تھا، اینی کو پروپوز کر دیا۔ مجھے تو لگتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوگا، تبھی اپنی ہم مزاج ملتے ہی پیغام بھیج دیا۔ شہرینہ کا انداز درست تھا، ثنیہ نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ کیا خیال ہے انکل آنٹی مان جائیں گے؟ میرا خیال ہے مان ہی جائیں گے، بنیادی بات تو دولت اور اسٹیٹس ہے، یہ دونوں چیزیں ہی مطلوبہ رشتے میں موجود ہیں۔ سنا ہے طلحہ فاران بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا بھی ہے، انکار کی بظاہر تو کوئی وجہ نہیں اگر اینی رکاوٹ نہ بنے تو۔ ثنیہ کی بات درست تھی، جب اینی نے غصے میں ماما سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، میری جان تمہارا اعتراض بیجا ہے، ویسے تو ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، پہلے خود دیکھ بھال کریں گے، ویسے تمہارے دادا جان تو مکمل رضامند ہیں، اگر مجھے اور ارسلان کو پسند آ گیا تو مثبت جواب دینے میں کوئی حرج نہیں، مگر ماما اتنی جلدی؟ میں ابھی آزاد رہنا چاہتی ہوں، لائف انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے احتجاج کیا، میری جان شادی کے بعد تم زیادہ انجوائے کرو گی، تمہیں کوئی پابند نہیں کر سکتا، تم ہماری بیٹی ہو، یہ بات میں پہلے سے کلیئر کر دوں گی، اور ویسے بھی ایسے اچھے رشتے خوش قسمتی سے ملتے ہیں، خواہ مخواہ بغیر وجہ کے ٹھکرا کر میں غلطی نہیں کروں گی۔ مگر ماما میں، انہوں نے اس کی بات کاٹی، بس کہا نا جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، اب تم جاؤ انجوائے کرو گڈ گرل۔ ماما نے اس کے احتجاج اور غصے کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے اسے بچوں کی طرح پچکار کر واپس بھیج دیا تھا۔ اس کی تو جان پر بن آئی، پتہ نہیں کس بات کی جلدی تھی، دادا جان کے فون پر فون آ رہے تھے، جواب ملنے کے ساتھ ہی وہ لوگ رسم کرنا چاہتے تھے۔ ثنیہ شہرینہ نے اسے چھیڑ چھیڑ کر ناک میں دم کر دیا تھا، پتہ نہیں کیوں اسے اس جلد بازی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دادی جان نے فون پر اسے بہت سمجھایا تھا، شاید ماما نے اس کی کیفیت بتائی ہوگی، ان کی باتوں سے اسے خاصا حوصلہ ہوا تھا۔ اینی میری جان بزرگوں پر اعتبار کر کے دیکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، طلحہ بہت اچھا شریف اور سمجھدار لڑکا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، تمہارے والدین دادا جان چچا اور خود میں راضی ہوں، تم بھی بلا وجہ انکار نہیں کرو، دولت کی کوئی کمی نہیں ان کے ہاں، تمہیں اپنے گھر جیسا ماحول ملے گا، اچھی بچیوں کی طرح اب سنجیدگی سے گھر بسانے کا خیال کرو، دادی جان نے کہا تھا۔ کن خیالوں میں گم ہو اینی ڈیئر؟ ثنیہ اس کے ایک ایک لمحے پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ چونکی، کچھ نہیں، آؤ بیٹھو، وہ اس کے قریب آ گئی۔ پتہ ہے اتنی جلدی مچا رکھی ہے طلحہ فاران نے، وہ جٹ منگنی پٹ پیار چاہتا ہے۔ اس نے چونک کر اس کی شکل دیکھی، مگر کیوں؟ اس نے بے چارگی سے سوال کیا۔ دل خانہ خراب اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، تمہارے ہجر کی آگ میں جل جل کر سیاہ ہو گیا ہے، ملاپ کی گھڑیوں کو ترس رہا ہے طلحہ فاران کا دل۔ اس نے انتہائی کرب سے دکھی محبوب کی طرح دل پر ہاتھ رکھ کر دعائی دی، وہ اسی طرح ہر بات ہنسی مذاق میں اڑاتی تھی۔ اینی بے ساختہ ہنسنے لگی، دل کی عجیب سی کیفیت ہونے لگی جب سے طلحہ فاران کا نام لے کر اسے چھیڑا جانے لگا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں اس ان دیکھے بندے کے نام پر بہت تیز ہو جاتی تھی، طلحہ کا نام سنتے ہی چاروں طرف خوشبو سی پھیل جاتی تھی، پھول کھل جاتے تھے، اور وہ اپنی کیفیت پر حیران ہوتی کہ محبت یوں بھی ہوتی ہے، محض ایک شخص کا نام اس کی ذات کا اعتماد چرا کر لے گیا تھا۔ ماما اور پاپا دونوں بہت خوش تھے، ماما نے اسے گلے لگا کر ڈھیروں پیار کیا، طلحہ فاران کی اتنی تعریفیں کی کہ اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ ایک عجیب بات ضرور تھی کہ کوئی اس کی تصویر بھی نہیں لایا تھا کہ وہ دیکھ ہی لیتی، ماما بھی بھول گئی تھیں، البتہ انہوں نے طلحہ کی بہنوں کو کہہ دیا تھا کہ اس کی تصویر ضرور لائیں۔ طلحہ کی بہنیں بے حد خوبصورت اور خوش اخلاق تھیں، اس سے اتنی محبت اور پیار سے ملی کہ اس کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ہائے بھابھی، آپ بہت پیاری ہیں، ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کی جوڑی چاند سورج کی ہوگی، چھوٹی نند نے اس کا سفید مخروطی انگلیوں والا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ آہستہ سے ہنس کر نظریں جھکا گئی، ماشاءاللہ آپ کی بچی بہت پیاری ہے، ہم جلد ہی اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے جائیں گے، اب تو صبر نہیں کر سکتے۔ ساس صاحبہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر چٹا چٹ بوسہ لے لیا، اپنی تعریف سن کر وہ اور اکڑ گئی، بھئی ہم دو پیار کرنے والوں میں زیادہ دن جدائی نہیں برداشت کریں گے، بس اب جلدی جلدی اپنی بھابھی کو لے جائیں گے۔ بڑی نند آسیہ نے پیار سے اس کا گال چھوا، وہ شرما گئی، ہمارے طلحہ بھائی تو بہت بے چین ہیں، اب بھابھی آپ کی کیفیت کیا ہے مجھے بتا دیں، میں کسی اور کو نہیں صرف طلحہ بھائی کو بتاؤں گی۔ راضیہ نے اس کے کان میں پوچھا، وہ کیا جواب دیتی، حیران تھی کہ کیسے سوال کیے جا رہے تھے، وہ تو طلحہ سے ملی نہیں تھی، کبھی بات نہیں کی تھی سوائے ایک فون کے، تو پھر یہ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، محبت تو واقعی آپ کی بے مثال ہے، میرا بھائی تو مجنوں بنا ہوا ہے اپنی لیلا کے عشق میں۔ راضیہ مسلسل اسے چھیڑ رہی تھی۔ او ہو راضی بس کرو، مت چھیڑو، دیکھو تو کیسے لال گلنار ہو گئی ہیں بھابھی، آسیہ نے اسے ڈانٹا۔ بھئی ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ثنیہ نے اندر آ کر آسیہ سے پوچھا۔ وہ کیا؟ شادی کے بعد دوسرے ہی دن فورن ٹور پر نکل جانے کی
بھئی ہنی مون منانا ان کا حق ہے، مگر دوسرے ہی دن سب کو چھوڑ کر بھاگ جانا کیا طریقہ ہے؟ ایسی بھی کیا بے صبری! ان دعوتوں کا کیا ہوگا جو ان کے اعزاز میں دی جائیں گی؟ ثانیہ کی بات سن کر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ بات تو اسے بھی ابھی معلوم ہوئی تھی۔ طلحہ نے اگلے ہی دن فوراً ٹور پر جانے کا پروگرام بنا لیا تھا، اسی لیے تو آسیہ اس کا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات مانگ رہی تھی۔ اس کے بڑے جیٹ ابو ظبی میں مقیم تھے، انہوں نے بلایا تھا۔ طلحہ بزنس کے سلسلے میں سنگاپور اور شارجہ جاتا رہتا تھا، وہاں کافی دوست تھے، بھائی کے یہاں بھی جانا تھا۔ تقریباً 2 ماہ کا ٹور تھا، اسی لیے باقاعدہ ولیمہ 2 ماہ بعد راضیہ کی شادی کے ساتھ کرنا تھا۔ اسے اتنی پذیرائی اور محبت کی امید تھی، وہ ہمیشہ سے چاہی گئی تھی۔ تمام لوگ اسے توجہ اور چاہت دیتے آئے تھے، اس کی گردن اکڑ گئی تھی، ہر شخص اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا تھا، اسے ہر جگہ غیر معمولی توجہ دی جاتی تھی، اور یہی توجہ اور تعریف تھی جس پر اسے ناز، گھمنڈ اور فخر تھا۔ اپنے سے نیچے دیکھنا تو گویا اس کی شان کے خلاف تھا۔ اور پھر جوں ہی اس کی منگنی ہوئی، شادی کا تقاضا بھی اتنی ہی شدت سے کیا جانے لگا۔ اس کے والدین کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، ہر چیز منٹوں میں بازار سے ریڈی میڈ مل سکتی تھی۔ سو فاران فیملی کے اصرار پر ارسلان صاحب نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے دی، اور یہ 1 ماہ بے حد مصروف گزر رہا تھا۔ دن رات بازاروں کے چکر، جہیز کی لمبی چوڑی فہرست تھی۔ ارسلان صاحب اپنی حیثیت اور امارت سے بڑھ کر اسے جہیز دے رہے تھے، ہر چیز اتنی اعلیٰ اور قیمتی تھی کہ آنکھیں چندیا جاتی۔ شادی شاندار ہوٹل میں کی گئی تھی، دونوں طرف سے دل کھول کر پیسہ لٹایا گیا تھا۔ وہ اپنی خوش بختی پر نازا تھی، جیسی شاندار زندگی ماں باپ کے گھر گزاری تھی ویسا ہی ماحول آگے ملنے والا تھا، مگر ہمیشہ وہی نہیں ہوتا جو انسان سوچتا ہے۔ بعض اوقات ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے اور سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میاں والی سے ملتان تک کا سفر اگرچہ بہت طویل تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ ختم ہی نہ ہو۔ بیٹھے بیٹھے سر جھکائے اس کی گردن تھک گئی۔ اپنوں سے بچھڑنے کا غم، انجانی اور اجنبی جگہ رہنے کا خوف، نئی زندگی اور اندیکھے ہمسفر کے ساتھ عمر بتانے کا بے نام خدشہ، اور سب سے بڑھ کر طویل تھکا دینے والا سفر تھا۔ ایک جگہ گاڑی روک کر طلحہ کے کزن نے اسٹیئرنگ اس کے حوالے کر دیا اور خود اتر کر دوسری گاڑی میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ اب وہ اکیلی اس کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی نندیں اسے آرام سے لیٹنے کا کہہ کر اتر گئی تھیں۔ سفر طویل تھا، وہ آرام سے کمر سیدھی کر سکتی تھی، مگر یوں اکیلے اس کی موجودگی میں لیٹنا اسے معیوب لگ رہا تھا، سو سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ بھی خاموشی سے رش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو وہ چونک کر سیدھی ہو گئی۔ وہ دروازہ کھول کر نیچے اترا اور پھر اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے نیچے اترنے کے لیے سہارا دینے کی غرض سے اپنا ہاتھ تھما دیا۔ حیران پریشان جھجکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر بمشکل بھاری بھرکم لہنگے کو سنبھالتی وہ نیچے اتر آئی۔ اس کے استقبال کو نہ تو نندیں موجود تھی، نہ ساس، نہ ہی پھول ہار تھامے لڑکیاں۔ اسے ایک دم خوف سا محسوس ہوا۔ اتنی خاموشی، اتنی ویرانی، خدایا خیر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے گھبرا کر دل تھام لیا۔ طلحہ اس کی دگرگوں کیفیت سے بے نیاز اسے لیے ہوئے ایک گلی میں داخل ہو گیا تھا۔ مارے حیرت اور خوف سے اس کی گیگی بن گئی تھی۔ یہ کہاں آ گئے تھے؟ وہ کون سی جگہ تھی؟ کس کا گھر تھا؟ سب لوگ کہاں رہ گئے؟ کتنی لمبی چوڑی بارات، ہزاروں عورتیں تھیں۔ وہ یوں طلحہ کے ساتھ تنہا اس ویرانے میں کس مقصد کے تحت لائی گئی تھی؟ طلحہ کے ہاتھ میں دبا اس کا ہاتھ برف ہو رہا تھا۔ وہ مضبوطی سے اسے تھامے دروازہ کھول کر اندر لے آیا۔ چھوٹا سا کمرہ، کچی مٹی کا فرش، بے حد سادہ تھا۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ ایک جھٹکے سے گھونگھٹ الٹتے ہوئے اس نے طلحہ کی طرف دیکھا، اور دوسرے ہی لمحے طلحہ کے چہرے پر پڑتی اس کی آنکھیں خطرناک حد تک پھیل گئیں۔ چہرہ سفید ہو گیا، وہ سر سے پاؤں تک کانپ اٹھی۔ تم کون ہو تم؟ وہ بے ربط الفاظ بول رہی تھی۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر تیزی سے دور کونے میں دیوار سے لگ گئی۔ تھر تھر کانپتے ہوئے اس کے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ میں آپ کا شوہر ہوں محترمہ، خوفزدہ کیوں ہوئی؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر اس کی طرف بڑھا۔ خبردار، جو ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم جھوٹے دھوکے باز، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تم نے بدلہ لینے کے لیے مجھے اغوا کیا ہے۔ میں جان دے دوں گی، مگر تمہارے مکروہ عزائم پورے نہیں ہونے دوں گی۔ وہ کانپتے ہوئے چیخ کر بولی، ارے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں طلحہ ہوں، تمہارا شوہر، نکاح ہوا ہے میرا تمہارے ساتھ۔ یہ کپڑے تو تم پہچانتی ہی ہوگی، تمہاری والدہ محترمہ یعنی میری ساس صاحبہ نے میرے لیے خریدے تھے، اور تمہاری پسند بھی تو شامل تھی۔ اگر اب بھی یقین نہیں آتا تو یہ رہا نکاح نامہ، لو پڑھ لو۔ اس نے جیب سے نکاح نامہ نکالا اور خوفزدہ متوش حیران کھڑی عینی کے قریب آ کر اس کی آنکھوں کے آگے لہرایا۔ وہ نکاح نامہ تو کیا دیکھتی، آنکھوں کے آگے دھند سی چھا رہی تھی۔ البتہ یہ کپڑے جو وہ پہنے ہوئے تھا خوب اچھی طرح پہچانتی تھی۔ ان کے یہاں دولہا دلہن کے گھر آتا تو دلہن والوں کی طرف سے دیے گئے ملبوسات میں سے ایک سوٹ ضرور پہنتا تھا، اور واپسی انہیں کپڑوں میں ہوتی تھی۔ اب بھی وہ یہ کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اس کا سر گھوم گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ پلیز مجھے سب کچھ بتا دو۔
ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ پلیز۔ وہ گھبرا کر چیخ اٹھی۔ واقعی وہ پاگل ہونے والی تھی۔ بتاتا ہوں، تم یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ، سب کچھ بتا دوں گا۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالا اور باندھ کی گھری چارپائی پر کونے میں ٹک گئی، جیسے صرف اس کی بات سن کر یہاں سے بھاگ جائے گی۔ وہ ہنس پڑا۔ ہاں تو بیگم صاحبہ، تم سب کچھ جاننا چاہتی ہو تو سنو۔ میں طلحہ احمد، فاران ٹرانسپورٹ کمپنی کا ایک معمولی ڈرائیور ہوں۔ چودھری فاران مجھے اپنے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتے ہیں۔ فاران صاحب کا بیٹا طلحہ فاران میرا ہم نام ہے، جسے تم نے فون کر کے مجھے نوکری سے نکلوانے کا حکم دیا تھا، اور اسی وقت تمہارے بے رحمی سنگ دلی دیکھ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں دوسرے کی روزی چھیننے کا مزہ ضرور چکھاؤں گا۔ تم غریبوں کو ناپسند کرتی ہو نا، تمہیں بھی ایسی زندگی گزارنے کے قابل بنا دوں گا کہ یاد رکھو گی۔ اور پھر میری منصوبہ بندی کامیاب رہی۔ آج تم یہاں میرے اس کچے چھوٹے سے گھر میں میری بیوی بن کر بیٹھی ہو۔ اس کا ایک ایک لفظ زہر میں بجھے تیر کی طرح کلیجے میں پیوست ہو رہا تھا۔ وہ اس سے بدلہ لینے کے لیے بیال لایا تھا، مگر اس کے والدین وہ کیسے مان گئے؟ انہوں نے تو الگ ہی کہانی سنائی تھی۔ وہ اس کی سوچ پڑھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم کیا سوچ رہی ہو۔ جو لوگ کھیل کھیلتے ہیں وہ پتوں کے استعمال سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ فاران صاحب کو میں نے ایک جھوٹی کہانی سنائی کہ تم اور میں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں، اور ہمارے درمیان دولت کی دیوار سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تمہارے والدین کبھی بھی ایک ڈرائیور کو اپنا داماد بنانے پر تیار نہ ہوتے۔ طلحہ فاران 3 ماہ کے لیے سنگاپور گیا تو میں ان کا بیٹا بن گیا۔ نام کی بھی پرابلم نہ تھی۔ فاران صاحب نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھا، اور میری طرف سے والدین بھی وہی تھے۔ آسیہ باجی، رازیہ بہن حقیقی بہنوں کی طرح محبت کرتی ہیں۔ انہوں نے حق ادا کر دیا۔ تمہارے والدین کے ہم پلہ ہو کر سب کام کیے گئے۔ میرے والدین کا ایک مکان میرے نام تھا، وہ میں نے بیچ ڈالا، اور کچھ فاران صاحب نے بھی مدد کی۔ آخر کو میں ان کا وفادار تابعدار ڈرائیور تھا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اس کی بات سن رہی تھی، بے یقینی متواتر تھی۔ بکواس، جھوٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب لوگوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا، فراڈ کیا۔ میں نہیں مانتی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ غصے سے چیخ اٹھی۔ آہستہ بولو، یہ غریب شریف لوگوں کا محلہ ہے۔ کچی مٹی کی دیواریں پتھروں کی مضبوط دیواروں کی طرح آوازیں نہیں دبا سکتی۔ یقین نہیں ہے تو نہ صحیح، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے تمہیں حاصل کرنا تھا، کر لیا، اور اتنی خوبصورتی سے سارا منصوبہ بنایا کہ کوئی پہچان نہ سکا۔ تمہارے گھر والے مجھے فاران صاحب کا بیٹا سمجھتے رہے، اور فاران صاحب 2 محبت بھرے دلوں کو ملانے کے لیے میری درخواست پر جو میں کہتا رہا کرتے رہے۔ وہ اتنے مزے سے کہہ رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ تم گھٹیا انسان، میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ میرے پاپا تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ عمر بھر یاد رکھو گے۔ ایک ایک کو دیکھ لوں گی، جو بھی اس منصوبے میں شامل ہے، سب کو الٹا لٹکوا دوں گی۔ تم نے میری طاقت کا غلط اندازہ لگایا۔ میں تم جیسے 2 ٹکے کے انسانوں کو 1 منٹ میں اوقات یاد دلا سکتی ہوں۔ وہ جیسے پاگل ہو گئی تھی، سب کچھ بھول گئی تھی، چیخ چیخ کر جو منہ میں آیا کہہ رہی تھی۔ طلحہ بمشکل خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا۔ طلحہ کو اس سے بھی بڑھ کر رد عمل کی توقع تھی، سو سن رہا تھا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں، میں ابھی واپس گھر جاؤں گی۔ وہ دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگی، مگر آدھے راستے میں ہی طلحہ کے مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو جکڑ لیا۔ اس نے سختی سے اسے کھینچ لیا۔ بس بہت بول چکی ہو تم، اب سنبھل جاؤ۔ اور باہر کہاں بھاگ رہی ہو؟ یہاں سے میری اجازت کے بغیر تم نے قدم بھی باہر نکالا تو ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس نے انتہائی غصے سے اسے وارننگ دی۔ چھوڑو مجھے، جاہل، میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر۔ وہ آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ چٹاخ! طلحہ کا بھرپور ہاتھ اس کے نازک گال کو گلنار کر گیا۔ بہت ضبط کر رہا تھا، مگر اس کی باتیں برداشت کی حد ختم کر گئیں۔ وہ چیختی چلاتی ایک دم ہی ساکت ہو کر پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ بہت برداشت کر لیا میں نے، اور نہیں کروں گا۔ ایک جانور اور جاہل سے بھی زیادہ برا سلوک کر سکتا ہے۔ زبان قابو میں رکھو، تم کچھ نہیں کر سکتی، یاد رکھو۔ آج ہی ہماری شادی ہوئی ہے، اور میں یہ بات نہیں بھولا ہوں۔ مجھے اپنے حق کے استعمال سے کوئی نہیں روک سکتا، سمجھی؟ بیٹھو آرام سے یہاں۔ اس نے اسے چارپائی پر دھکیل دیا، اور وہ کرنٹ کھا کر یوں اچھل کر پلٹی جیسے نیچے اسپرنگ لگے ہوئے ہوں۔ یہ جگہ ملتان سے بہت دور اور تمہارے لیے قطعی اجنبی ہے۔ ہم اپنے گھر میں ہیں، یہ بات سارا زمانہ جانتا ہے۔ اس محلے کے سب لوگ جانتے ہیں کہ میں تمہیں بیاہ کر لایا ہوں۔ یہاں سب عورتیں تمہارے استقبال کو موجود ہوتیں اگر ہمیں بارات میں دیر نہ ہو جاتی۔ اس لیے فضول واویلا کر کے سوائے اپنی عزت گنوانے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور ویسے بھی کل کے بعد تو تمہارے گھر والے بھی تمہیں فارن ٹور پر گیا ہوا سمجھیں گے۔ اس کے ذہن میں دھماکہ ہوا۔ کتنے منظم اور مربوط منصوبے کے ساتھ اسے اس شخص نے ٹریپ کیا تھا۔ اسے آسیہ اور رازیہ کی باتیں جو مبہم لگتی تھی اب سمجھ میں آ رہی تھیں۔ وہ بار بار اسے طلحہ کا نام لے کر کیوں چھیڑ رہی تھی؟ حالانکہ ایسا کوئی معاملہ بھی نہ تھا۔ انہیں اس نے دوسری کہانی سنا رکھی تھی۔ دونوں خاندانوں کو کس طرح بیوقوف بنایا تھا۔ اسے فاران صاحب اور ان کی فیملی پر بھی شدید غصہ تھا
किस कदर गुन्ने और चालबाज लोग थे, हवा तक ना लगने दी। और मामा पापा भी सिर्फ दौलत ही देखकर खुश हो गए थे, बाकी तहकीक और मालूमात करना इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। जल्दबाजी का अंजाम ऐसा ही होना था। तमाम वाक़यात की कड़ियाँ खुद ब खुद मिलती जा रही थीं। इसने करा कर सर दोनों हाथों में थाम लिया। इस कदर भारी हाथ पड़ा था कि दिमाग अभी तक चकरा रहा था, गाल सनसना उठा था। शिद्दत दर्द से इसके ढेरों आंसू बह निकले। कितना बुरा हुआ था इसके साथ, इतना बड़ा धोखा, फ्रॉड, और इतने मरबूत अंदाज से वो अकेली बेयारो मददगार इस शख्स के रहमो करम पर थी जो इंतहाई सफाक और जालिम था, जो बदला लेने की गर्ज से इसे बीवी बनाकर ले आया था। जूं जूं वो सोच रही थी, खौफ मजीद बढ़ता जा रहा था। तलहा चुपचाप बैठा इसे बुरी तरह रोते देख रहा था। दिल शिद्दत से चाह रहा था कि इसे अपने साथ लगाकर सब कुछ सच सच बता दे। इसकी दगुरगू हालत देखी नहीं जा रही थी, मगर इसे जब्त करना था। हर हाल में इसकी बेहतरी और इसे सिराते मुस्तकीम पर लाने के लिए इसे अभी सब कुछ छुपाना था। देखो, खुद को संभालो, इस अटैची में तुम्हारे कपड़े हैं, बाहर सैन में बाथरूम है, चेंज कर लो। वो इससे कहकर खुद बाहर निकल गया। अब वो अकेली थी कमरे में, और भी शिद्दत से फूट फूट कर रोने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। यकीनन गुमान के बीच लटकी हुई थी उम्मीद वासिक थी कि सुबह यकीनन वो यहाँ से निकल सकेगी। इसे लेने घर से कोई ना कोई मुल्तान ज़रूर आएगा, और जब वहाँ नहीं मिलेगी तो यकीनन पापा मामा इसकी गुमशुदगी का पूछेंगे। यूं इसे तलाश कर लिया जाएगा, और वो तलहा को इसकी मकारी और झूठ की ऐसी कड़ी सज़ा दिलवाएगी कि वो याद रखेगा। पता नहीं इसका इतना कीमती जहेज कहाँ रखा गया था। इसकी तो एक चीज़ भी इस घर के लायक ना थी। इनके तो सर्वेंट क्वार्टर भी इस कच्चे सहन वाले घर से बेहतर थे। वक्फे वक्फे से इसे बुरी तरह रोना आ रहा था। बहुत देर तक वो ऐसे ही बैठी रही। इतना तवील थका देने वाला सफ़र, और इस पर मुस्तज़ाद अपनी खौफनाक सूरत हाल। वो खुद को बरसों की बीमार और निराल महसूस कर रही थी। दरवाज़ा खुला और तलहा ट्रे में खाने के बर्तन उठाए अंदर दाखिल हुआ। इसने एक नज़र इसी हालत में बैठी एनी को देखा, फिर बर्तन लकड़ी के छोटे से तख्त पर रखकर इसकी तरफ मुड़ा। देखो, इस तरह तुम सारी उम्र नहीं गुजार सकती। ज़िद छोड़ दो और कुछ खा लो। लड़ने के लिए ताकत का होना ज़रूरी है, और ताकत भूखे रहने से नहीं आती। चलो आओ, शाबाश। वो नरमी से कहता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। वो हनूज लातालुकी से बहरी बनी ज़मीन को घूर रही थी। तलहा ने कुछ देर तवक्कुफ़ किया। जानता था इसकी ज़िद्दी और हटीली आदत को। इसे बार बार इसरार से कहना मज़ीद सर चढ़ाना था। सो खामोशी से दूसरी चारपाई पर बैठकर खाने लगा। इसने एक बार भी सर उठाकर नहीं देखा था। खाना खाकर वो हाथ धोने बाहर निकल गया, और वापस आकर बर्तन समेटकर वहीं रख दिए, और ख़ुद बगैर कुछ कहे चारपाई पर लेटकर इसकी तरफ से पुश्त कर ली। बहुत देर बाद इसने पलट कर करवट बदली। इसे देखकर चौंक उठा। वो तकिए पर सर रखे ऊंधी लेटी हुई थी। दोनों पाँव नीचे लटक रहे थे। एक बाजू भी चारपाई से नीचे लटक रहा था। दुपट्टा बुरी तरह गर्दन के गिर्द उलझा हुआ था। वो आहिस्ता से उठा और बहुत आहिस्तगी से इसका बाजू उठाकर तकिए पर रखा, फिर दुपट्टा इसकी गर्दन से उतारा। पता नहीं वो कितनी मदहोश नींद सो रही थी कि इसे इल्म ही नहीं हो पा रहा था। फूलों की तरह इसे दोनों हाथों पर उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। आंसू गालों पर जम गए थे। सोते में भी सिसकियाँ ले रही थी। भीगी भीगी पलकें इसके दिल पर क़यामत ढा गईं। जी चाहा जो कर इसकी पलकें खुश कर दे। अगर वो ज़रा सा भी लचकदार रवैया रखती तो आज ये नौबत ना आती। तलहा का ख़ानदान सखावत और हुस्न अखलाक में मशहूर था। इतनी दौलत होने के बावजूद सारा शहर इन्हें सखी कहता था। आज तक इनके हाथ से कोई भी ज़रूरतमंद मायूस और खाली नहीं लौटा था। अम्मा जान तो गरीबों को साथ बिठाकर खिलाती थीं। इनकी हमदम और खमसार थीं। वो भला ऐसी बहू कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी कि जो गुर्बत से नफरत करे, जिसके मिजाज में कूट कूट कर तनफ़ुर और गरूर भरा हुआ था, और इसे सबके सामने ले जाने से पहले वो बेमिसाल बनाना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता इसका जेवर उतारते हुए ईमान कई बार डगमगाया। वो इससे काक लगता था। इसे रोकने टोकने वाला कोई ना था। इसकी अजीज़त जान बीवी और रात की तन्हाई, मगर वो खुद को कंट्रोल कर रहा था। वो धोखेबाज तो इसकी नज़र में था ही, ख़ाइन नहीं कहलवाना चाहता था। इसे काफ़ी हद तक आरामदेह हालत में लाकर वो कमरे से बाहर आ गया। शदीद प्यास महसूस हो रही थी। आग सी थी मन में। खुले सहन में खड़ी कुदरी चारपाई बिछाकर वो लेट गया। रात खासी ठंडी थी। बहुत देर तक इसकी सोचें एनी के गिर्द ही भटकती रहीं, और फिर न जाने कब वो गहरी नींद सो गया। दरवाज़ा ज़ोरदार अंदाज में बजाया जा रहा था। इसने किसमिसाकर करवट बदली। हथकुली आंखें मुकम्मल खुल गईं। हैरत से खुद को और चारों तरफ कमरे को देखा। वो रात को चारपाई पर बैठे बैठे ही सो गई थी। दिमाग सोच सोच कर इतना थक गया था कि वो खुद पर कंट्रोल ही ना कर सकी और मदहोश हो गई। इसने अपने ऊपर मौजूद काली और सफ़ेद चेक वाली गर्म चादर को देखा। इसे बिस्तर पर कौन लाया, और इसका जेवर नज़र मेज़ पर जा ठहरी। सारा जेवर धरा था।
ایک دم ہی دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایک خیال نے اسے چکرا سا دیا، وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اپنی حالت پر غور کر کے اسے کچھ تسلی ہوئی۔ اسی وقت دروازہ کھول کر وہ اندر آ گیا۔ شاید گہری نیند سے اٹھا تھا، آنکھیں مسل رہا تھا۔ تم اٹھ گئی ہو، اس نے کہا۔ چلو اب منہ ہاتھ دھو لو، ہمارا ناشتہ آ گیا ہے۔ بھابی کنیز بھی آئی ہیں۔ وہ اسے اطلاع دے کر دوبارہ دروازے کی طرف مڑا۔ آؤ بھابی، آؤ، رک کیوں گئی ہو؟ دروازے سے ایک دبلی پتلی خاتون ٹرے اٹھائے اندر آئیں تو وہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میز پر برتن رکھ کر اس کی طرف پلٹی۔ صبح بخیر، کیسی ہو بھئی؟ رات کو ہم لوگ بہت دیر تک انتظار کرتے رہے مگر تم لوگ آئے ہی نہیں، مجبوراً گھر جانا پڑا، بہت شرمندہ ہیں۔ دلہن کو ایسے ہی بغیر استقبال گھر آنا پڑا۔ وہ خاصی باتونی لگ رہی تھی۔ وہ کیا جواب دیتی، خاموش نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ آؤ میں تمہارا منہ دھلواؤں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنے کو آگے بڑھی مگر اس نے قطعی نظر انداز کرتے ہوئے اپنے لہنگے کو سنبھال کر خود ہی نیچے قدم رکھے۔ طلحہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا یہی انداز تھا مگر وہ اسے دیکھ ہی کہاں رہی تھی۔ کنیز بھابھی ایک طرف ہو گئیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اپنی اٹیچی کی طرف آئی، کھول کر ایک ہلکا سا کاٹن کا سوٹ نکالا۔ اسے سلکی کپڑے ناپسند تھے، اسی لیے زیادہ تر ملبوسات کاٹن کے تھے۔ وہ ابھی تک خاموش تھی، کپڑے نکال کر پلٹی تو کنیز نے اسے کہا، آؤ میں باتھ روم میں لے جاتی ہوں۔ وہ خاموشی سے ان کے پیچھے چل دی۔ کچے صحن کو یوں عبور کیا تھا جیسے قدموں کے نیچے دلدل ہو اور اسے دھنس جانے کا خدشہ ہو۔ باتھ روم دیکھ کر اسے کچھ اطمینان ہوا، اگرچہ اس کے معیار کا تو ہرگز نہ تھا مگر پھر بھی باقی گھر کی نسبت اچھا اور قابل قبول تھا۔ بالٹی پانی سے بھری رکھی تھی، صابن تولیہ ہر چیز موجود تھی۔ نہانے سے طبیعت پر چھائی کسل مندی اور تھکاوٹ خاصی حد تک کم ہو گئی تھی۔ گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتی وہ باہر نکلی اور کمرے میں آ گئی۔ کنیز مسکراتے ہوئے کمرے کی چیزیں درست کر رہی تھی اور طلحہ سے بھی منہ گفتگو تھی۔ آؤ اینی آؤ۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھتی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کنیز کو اس کا نام بھی معلوم تھا۔ کنیز نے حیرت بانپ لی تھی، مسکرا کر بولی، بھئی طلحہ، بھائی نے تمہارے متعلق سب کچھ مجھے بتا رکھا ہے۔ نام بھی اسی لیے جانتی ہوں، صبح شام تمہارا ذکر ہوتا تھا۔ اصل مجنوں کی بات یہ طلحہ دوسرا مجنوں بنا ہوا تھا۔ بہت خوش قسمت ہو تم، اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا ہے، خدا تمہیں سدا سہاگن رکھے۔ واقعی وہ بہت بولتی تھی۔ خوب ہنس ہنس کر تفصیل بتائی تو اینی نے ایک زہر خند نگاہ زیر لب مسکراتے طلحہ پر ڈالی اور غصے سے بل کھا کر خاموش رہی۔ وہ اس کی کیفیت سے حظ اٹھا رہا تھا۔ چلو بھئی آ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا، میں گرم گرم چائے لے آؤں۔ وہ میز ان دونوں کے سامنے گھسیٹ کر خود باہر چلی گئی۔ طلحہ نے اسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے دیکھا تو بولا، چلو شروع ہو جاؤ، اس سے بہتر ناشتہ یہاں نہیں مل سکتا۔ میں نخرے اٹھانے کا قائل نہیں ہوں۔ اس کا لہجہ خود بخود سخت ہو گیا۔ اس کی ضدی عادت اشتعال دلا گئی۔ میں تم جیسے شخص سے نخرے اٹھوانا اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ وہ تڑک کر نخوت سے بولی۔ اس کے ہتک آمیز رویے پر وہ بمشکل ضبط کر سکا۔ ایسی بدلحاظ لڑکی نہ کوئی شرم نہ لحاظ، ان کے ماحول سے قطعی مختلف تھی۔ وہ خاموشی سے کھاتا رہا۔ کنیز بھابھی ترمس میں چائے اور ٹرے میں پیالیاں رکھے آ گئیں۔ بھابھی مجھے ایک کپ چائے دے دو۔ اس نے ناشتہ کر لیا تھا۔ کنیز نے کپ پکڑاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہنوز خاموش بیٹھی تھی۔ ارے اینی، تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ کیا پسند نہیں آیا کچھ؟ مجھے بتا دو، میں جو تم کھاتی ہو وہی بنا لاتی ہوں۔ وہ حیرت سے اسے یوں ہاتھ باندھے منہ بنائے دیکھ کر بولی، ارے نہیں بھابھی، یہ سب کھا لیتی ہے، بس گھر والوں کی یاد میں اس طرح اداس بیٹھی ہے۔ چلو اینی کھا لو، فکر نہ کرو، دکھی ہونے کی کیا بات ہے، ہم جلد ہی ملائیں گے جا کر انہیں۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اینی نے ناقابل فہم انداز میں حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں بھئی، ہم ہیں نا تمہارے پاس، ابھی فوزیہ اور نازیہ بھی آ رہی ہیں، تمہارا دل خوب لگائیں گی۔ چلو میری اچھی بہن، کچھ کھا لو۔ وہ پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ طلحہ بغور اسے دیکھ رہا تھا، ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا بھابھی، آپ اس کا خیال رکھیے گا، میں کچھ کام نپٹا آؤں، جلدی آنا، آج کے دن بھی تمہارے کام ختم نہیں ہوئے، حد کرتے ہو طلحہ، بھابھی نے خفگی سے ڈانٹا تو وہ ہنستے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھابھی کے اصرار پر اس نے ناشتہ شروع کر دیا۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ کھائے گی نہیں تو مقابلہ کیسے کرے گی، اور رات کو اس نے خود کو تسلی دی تھی کہ آج کے دن ہی تو یہاں رہنا ہے، پھر تو اسے جانا ہی ہے، کل تک یقیناً گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی اسے لینے آ جائے گا، اور یہی سوچ اسے تکلیف پہنچا گئی۔ ناشتہ اس نے اچھی طرح کیا، بہت مزے کا پراٹھا تھا یا اسے ہی بھوک میں لگا تھا، بہرحال 2 کپ چائے پی کر اسے خاصا سکون ملا تھا۔ سر کا درد بھی ٹھیک تھا۔ وہ بالوں کو سلجھا رہی تھی جب فوزیہ اور نازیہ آ گئی۔ دونوں نوجوان پیاری سی لڑکیاں تھیں۔ کچھ جھجکتے ہوئے وہ اس سے مخاطب ہوئی تھیں۔ وہ بہت کم بول رہی تھی۔ اس کی بیزاری کو محسوس کر کے وہ جلد ہی اٹھ گئیں اور وہ دوبارہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ انتظار کا ایک ایک پل بھاری تھا۔ آج کا دن یا پھر شاید آج کی رات وہ اس قید خانے میں تھی، کل وہ اپنے گھر پہنچ جائے گی۔ وہ اس خوش فہمی میں تھی۔ طلحہ نہ جانے کہاں گیا تھا۔ دوپہر کا کھانا اس نے کنیز کو لانے سے منع کر دیا تھا۔
رات بھر کی بے آرام تھی، دوبارہ سو گئی اور جب رات کو اس کی آنکھ کھلی تو طلحہ کو موجود پایا۔ وہ دوسری چارپائی پر لیٹا ہوا تھا، آنکھیں کھلی تھی، چھت پر مرکوز کچھ سوچتی ہوئی اسے اٹھتے دیکھ کر اس کی طرف رخ کر کے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیسی ہو؟ بہت دیر سے سو رہی تھی۔ وہ خاموش رہی، پتہ نہیں کیوں وہ مسلسل خاموش تھی۔ طلحہ کو اس کے چڑھانے والے انداز سے بہت غصہ آتا تھا۔ ناراض ہو کیا؟ وہ اس کے بے حد قریب آ کر اس کے بالوں کو چھو کر پوچھنے لگا۔ اسے تو جیسے کرنٹ لگا تھا، بری طرح ہاتھ جھٹک کر اٹھنا چاہا، مگر وہ مرد تھا، استحقاق رکھتا تھا، 1 منٹ میں اسے زیر کر لیا۔ اس کا رونا، تڑپنا، چلانا، بددعائیں سب رائگاں گئیں۔ اس نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ صبح تک وہ روتی رہی اور وہ مزے سے سوتا رہا۔ نہ جانے کتنی بددعائیں دی تھیں اسے، صرف ایک آس پر وہ ضبط کر رہی تھی کہ آج اسے لینے کوئی نہ کوئی ضرور آ جائے گا، مگر جب رات بھی ڈھل گئی، کوئی نہ آیا تو اسے طلحہ کی ایک ایک بات سچ لگی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی جب طلحہ نے اسے پکارا اور اس کا بلانا غضب ہو گیا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت ہے، مجھے آزاد کر دو، مجھے جانے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے چھوڑ دو۔ وہ اتنی شدت سے کہہ رہی تھی کہ لمحہ بھر کو طلحہ کا دل بھی رک گیا۔ اس کی خاموشی جس طوفان کا پیش خیمہ تھی وہ آ چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، چیزیں پٹک رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو شاید طلحہ کو جان سے مار دیتی۔ بہت نفرت تھی اسے اس شخص سے۔ اس بند کمرے میں رہتے رہتے اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ آزاد تتلی تھی، اپنی مرضی کی مالک، حکم کے غلام، ہاتھ باندھے ہر حکم کی تعمیل کے منتظر رہتے۔ وہ یوں گھٹ گھٹ کر، سسک سسک کر ناپسندیدہ بندے کے ساتھ زیادہ دن نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ یا خود مر جائے گی یا اسے مار دے گی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی کہ وہ کسی کے ذریعے پاپا کو فون کروا دے یا خود کسی کے ساتھ اپنے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ اس اجنبی جگہ کے انجان راستوں سے قطعی ناواقف تھی۔ کنیز بھابھی، فوزیہ، نازیہ، مائی خیرہ سبھی طلحہ کی طرفدار تھیں۔ وہ تو اس کے سرد اور نخوت بھرے رویے کے باوجود محض طلحہ کی محبت میں چلی آتی تھی۔ صبح و شام کا کھانا بھی کنیز ہی لاتی تھی۔ اسے 1 ہفتے سے زائد ہو گیا تھا یہاں آئے ہوئے، اور اس دوران سوائے رونے دھونے کے کچھ نہیں کیا تھا۔ گھر اور گھر سے متعلقہ تمام کام وہ بھلائے بیٹھی تھی۔ جب طلحہ نے 2 ٹوک الفاظ میں اسے کہا، سنو، بہت عیش کر لیے تم نے یہاں، تمہارے باپ کے ملازم نہیں ہیں کہ تم آرام سے پڑی سوتی رہو اور پکا پکایا مل جائے۔ آج سے اپنا گھر سنبھالو، میں ضرورت کی تمام چیزیں لے آیا ہوں، کچن موجود ہے، تم دیکھ لو، باقی جو کمی ہے وہ بھی بتا دینا۔ وہ بول رہا تھا اور وہ بت بنی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں پکاؤں گی، میں، اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے حیرانی سے کہا۔ ہاں تم پکاؤ گی ورنہ بھوکی مرو گی، میرا کیا ہے، میں تو اڈے پر کھا لوں گا۔ وہ بڑے مزے سے اسے کہہ کر چلا گیا۔ اس نے غصے سے پاؤں پٹکے۔ مائی فٹ، میں بھوکی مر جاؤں گی مگر کچن میں نہیں جاؤں گی، یوں تو اسے عادت ہو جائے گی، مجھے نوکرانی سمجھ رکھا ہے یوں ہی۔ وہ بھی اپنی نام کی ایک ڈھیٹ تھی۔ اس نے پکانا تو دور، دیکھا تک نہیں کہ وہ کیا لایا تھا۔ دوپہر سے شام ہو گئی، کوئی بھی تو نہیں آیا تھا۔ روزانہ کنیز اور فوزیہ، نازیہ میں سے کوئی نہ کوئی ضرور چکر لگا جاتی تھیں، اور باوجود نفرت کے اسے ان کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ جب آتی کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز بھی لے آتی، مگر اب نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ صبح سے اب تک کئی بار رو چکی تھی، بھوک نے الگ ستا رکھا تھا۔ رات کو طلحہ آیا اور اسے اسی طرح بیٹھے دیکھا تو افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ بہت ضدی تھی، مگر اس کا واسطہ بھی طلحہ سے پڑا تھا، جو ایسے ضدی لوگوں کی سرکشی دور کر کے سدھارنا جانتا تھا۔ طلحہ کو مزے سے لیٹے دیکھ کر جان ہی جل گئی۔ وہ اس کے قریب جا کر چیخی، مجھ سے شادی کرنے سے پہلے اپنی اوقات تو پہچان لی ہوتی، طلحہ احمد، اس قید خانے میں مجھے بھوکا پیاسا رکھ کر تم کون سی مردانگی دکھانا چاہتے ہو؟ اور کتنے مکروہ روپ ہیں تمہارے، تم کیا سمجھتے ہو اس طرح مجھے توڑ سکو گے، جھکا لو گے؟ ہرگز نہیں، میں کبھی تمہیں قبول نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اس کا ضدی لہجہ اس کے اعصاب ہلا گیا، مگر وہ جانتا تھا بھوکا بندہ عقل سے عاری ہوتا ہے اور بھوکا بٹیر زیادہ لڑتا ہے۔ اس لیے ضبط سے بولا، میں نے نہ تو تمہیں یہاں قید کیا ہے اور نہ ہی تمہیں بھوکا مارا ہے۔ ہر چیز گھر میں موجود ہونے کے بعد بھی اگر تم بھوکی رہتی ہو تو یہ میرا نہیں تمہارے پوڑ پن کا ثبوت ہے۔ جو عورت خود پکا کر اپنا پیٹ نہیں بھر سکتی وہ اپنے شوہر کا کیا خیال رکھے گی؟ اسی لیے تو میں ہوٹل سے کھا کر آتا ہوں۔ اس کے طنزیہ لہجے نے اور بھی جان جلا دی۔ وہ جو رونا شروع ہوئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیا، مجبوراً اسے بولنا پڑا، اب بند کرو یہ ری کیا مصیبت ہے؟ شوہر تھکا ہارا گھر آتا ہے کہ رات کو سکون سے سو جائے گا، مگر یہاں رات کو بھی سکون نہیں، ہر وقت رونا دھونا۔ میں باہر جا رہا ہوں، خوب دل کی حسرت پوری کر لو۔ وہ غصے سے اپنا تکیہ اور چادر اٹھا کر باہر نکل گیا اور عینی بے بسی سے سر پٹک کر بستر پر ڈھہ گئی۔ پیٹ خالی ہو تو نیند بھی نہیں آتی، اور وہ تو صدا کی بھوک کی کچی تھی۔ فریج انواع اقسام کے اشیاء اور پھلوں سے بھرے ہوتے تھے، جب چاہا کھا لیا۔ یہاں تو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل تھی۔ صدمے، دکھ اور کمزوری نے اسے ادموا کر دیا تھا۔
رنگت پیلی ہو گئی تھی اور وہ کمزور نظر آنے لگی تھی۔ اب تو آس بھی ٹوٹ گئی تھی، اتنے دنوں سے کوئی بھی تو گھر سے لینے نہیں آیا تھا۔ فوزیہ کو فون نمبر اور روپے دے کر اس نے گھر فون کروایا تھا۔ جواب ملا، اینی اور طلحہ تو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ پتہ نہیں یہ سچ تھا یا جھوٹ، اسے تو یقین کرنا پڑا تھا، خود وہ جا نہیں سکتی تھی۔ طلحہ نے سختی سے منع کیا تھا، نہ ہی کوئی ساتھ جانے کو تیار تھا۔ اس نے بے چین ہو کر کمرے میں گھومنا شروع کر دیا، پھر کچھ سوچ کر باہر جھانکا۔ صحن میں طلحہ چادر لیے لیٹا تھا، پتہ نہیں سو گیا تھا یا جاگ رہا تھا۔ اس نے کچھ دیر توقف کیا، پھر آہستہ سے دبے قدموں وہ کچن کی طرف چل دی۔ طلحہ چادر کی اوٹ سے اسے دیکھ کر مسکرا دیا اور اطمینان سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کچن میں آئی، لائٹ جلائی اور دوبارہ باہر جھانکا۔ وہ بدستور اسی طرح لیٹا تھا۔ یہ یقین کر کے کہ وہ سو گیا ہے، وہ تسلی سے شاپرز دیکھنے لگی۔ انڈے، ڈبل روٹی، جیم، چائے کی پتی، نمک، مرچ، غرض تمام مسالے موجود تھے۔ اس نے ڈبل روٹی کے پیس نکال کر جیم لگایا اور کھانے لگی۔ اسے چائے بنانا نہیں آتی تھی اور نہ ہی دودھ تھا، سو پانی ہی پی کر صبر شکر کیا، فی الحال گزارا ہو گیا تھا۔ لائٹ بجھانے کو وہ جوں ہی دروازے کی بیک پر لگے سوئچ کی طرف بڑھی، ساکت رہ گئی۔ طلحہ دروازے میں کھڑا اسے طنزیہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی، کترا کر گزرنا چاہا مگر وہ دروازے میں استادہ تھا۔ اس کا لمبا قد، بھرپور جسم ہلکی سی روشنی میں اور نمایاں لگ رہا تھا۔ بہت اچھا کیا، بھوک انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے اور خالی پیٹ نیند بھی نہیں آتی۔ میں پانی پینے آیا تھا۔ اس نے پانی پر زور دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی پھیلی ہوئی تھی، چمکیلی آنچ دیتی آنکھیں وہ بے اختیار نظر چرا گئی۔ مجھے جانے دو، اس نے لہجے کو سخت بنایا۔ اگر نہ جانے دوں تو؟ وہ بدستور بہکی بہکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں سے وہ بری طرح ڈر رہی تھی، سرکشی پر آمادہ استحقاق رکھتی آنکھیں تھیں۔ اس نے شدت سے دھڑکتے دل کو سنبھالا، جسم پسینے میں ڈوب رہا تھا، ایک سنسنی سی پھیلتی جا رہی تھی پورے جسم میں۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسی کیفیت نہیں ہوئی تھی۔ مجھے جانا ہے، ہٹو۔ وہ اسے دھکیل کر باہر نکلنے لگی۔ طلحہ نے اسے بازو سے گھسیٹ کر خود سے قریب کر لیا۔ پلیز اینی، پلیز ضد چھوڑ دو، خود کو بدل ڈالو، مجھے سمجھو، میری محبت کو پہچانو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بہت محبت۔ اس کا لہجہ کانوں میں رس گھول رہا تھا، اس کا قرب جھلسا رہا تھا۔ وہ بچنے کی کوشش کر رہی تھی مگر پتہ نہیں اس کی کوشش کمزور تھی یا اس کی گرفت ہی اتنی فولادی تھی، وہ باوجود کوشش کے خود کو نہ چھڑا سکی۔ اور اگلی صبح وہ بے حد خفا تھی خود سے۔ وہ اتنی کمزور تو نہیں تھی، اسے تو طلحہ احمد سے شدید نفرت تھی، اس ان پڑھ بس ڈرائیور سے۔ وہ دن میں کتنی ہی بار اسے ان القابات سے نوازتی تھی۔ اس کی چوائس اتنی گھٹیا نہ تھی کہ وہ طلحہ احمد سے محبت کرتی، تو پھر وہ سب کیا تھا؟ وہ کیوں اتنی کمزور ہو گئی تھی؟ غصے سے اس نے اپنے بال نوچ لیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود نفرتوں کے علاوہ وہ ایک مرد اور اس کا شوہر تھا، اور مرد اور عورت کے درمیان فطری تعلق کبھی نہیں ٹوٹتا۔ آج بھی طلحہ صبح سے اڈے پر گئے ہوا تھا۔ اس نے خود کو اس کٹھن کام کے لیے بمشکل آمادہ کیا۔ پیٹ کی آگ بھی تو بجھانی تھی۔ مٹی کے تیل کے چولہے کو جلا کر اس پر کیتلی رکھی، جیسے تیسے کر کے چائے بنائی۔ اب مسئلہ سالن پکانے کا تھا، اسے تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا تھا۔ لفافے میں دال موجود تھی، اس نے مدد کے لیے فوزیہ کو بلا لیا اور پھر بغور ساری ترکیب سمجھ کر اس کی موجودگی میں ہی دال بنائی۔ ذائقہ تو خاص نہ تھا مگر اپنے ہاتھ سے پکایا تھا، اس لیے عجیب سی خوشی اور طمانینت ہو رہی تھی۔ فوزیہ نے اسے آٹا گوندنا بھی سکھایا مگر باوجود کئی روٹیاں ضائع کرنے کے اسے روٹی بنانی نہیں آئی۔ ہنس ہنس کر فوزیہ نازیہ کا برا حال ہو گیا۔ دونوں نے مل کر روٹی بھی بنا دی تھی۔ اتنی سی دیر میں ہی اس کا حلیہ بگڑ گیا تھا، ہاتھوں کے ساتھ ساتھ منہ پر بھی کالے دھبے لگ گئے تھے، انگلیاں بھی جل گئی تھیں۔ جب طلحہ نے اسے اس حلیے میں دیکھا تو حیران رہ گیا، اسے بہت مسرت ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ اثر ہو ہی گیا ہے، اس نے دل میں سوچا، اور جب پانی میں تیرتی دال اور چکور جلی ہوئی روٹیاں سامنے آئیں تو ساری بھوک اڑ گئی، مگر اس نے یوں ظاہر کیا جیسے بہت مزہ آ رہا ہو۔ خوب داد دی تھی، بہت خوش تھا جب اس نے ایک دم ہی اس سے پوچھا، طلحہ میں ایک بات کہوں، مانو گے؟ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ضرور، تم کہو تو۔ وہ رکی۔ میں اگر سب کام سیکھ جاؤں تو کیا تم مجھے گھر جانے دو گے؟ اس کا ہاتھ وہیں ساکت رہ گیا۔ کتنی معصومیت سے وہ اپنی خواہش کا اظہار کر رہی تھی، اتنی بڑی بات طلحہ کے دل پر چوٹ سی لگی۔ وہ یہاں مجبوراً رہ رہی تھی اور یہاں سے جانے کے لیے اس کی ہر فرمائش پوری کرنے کو تیار تھی۔ وہ اتنی تنگ تھی، وہ تو رات سے بہت خوش گمان ہو رہا تھا مگر بھول گیا تھا کہ وہ اس سے جتنی نفرت کرتی ہے وہ نفرت اتنی معمولی باتوں سے ختم ہونے والی نہیں۔ وہ سر جھکائے سوچتا رہا، سر اٹھا کر بغور اس کی طرف دیکھا، بہت امید اور بےتابی تھی اس کی آنکھوں میں۔ ہاں، تم سب کام سیکھ جاؤ، خود کو بدل ڈالو گی تو میں تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق گھر چھوڑاؤں گا۔ دل پر ایک قیامت ڈھہ گئی تھی مگر اس نے نہایت حوصلے سے کہہ دیا، شکریہ۔
وہ بہت خوش تھی، اس کی آنکھوں میں چمکتی قندیلیں رہائی کے تصور سے جگمگا رہی تھی، اور طلحہ احمد کے دل میں یکدم بہت کچھ ٹوٹ گیا۔ چند نوالے کھا کر اس نے ہاتھ روک دیا، اور پھر اس نے تندیز سے سب کام سیکھنا شروع کر دیا۔ کنیز بھابھی کھانے پکانے اور سلائی کڑھائی میں ماہر تھی، اس سے ہر روز وہ کوئی نہ کوئی ڈش سیکھتی تھی۔ اسے اب بہت کچھ سمجھ بھی آ رہا تھا۔ ویسے بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت پر امید تھی کہ 2 ماہ بعد یقیناً پاپا فاران والوں سے باز پرس کریں گے، تب تو یہ بہانہ نہیں چلے گا اور وہ واپس چلی جائے گی۔ اب تو چند ہفتے ہی رہ گئے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب ماسی خیراں اس کے پاس چلی آئی۔ یہ سارے محلے کی ماسی تھی، بہت نیک، شریف اور سمجھدار خاتون تھیں۔ جب بھی آتی اسے کوئی نہ کوئی نصیحت کر کے جاتی تھی۔ وہ خود تو کسی کے گھر جاتی آتی نہیں تھی، کچھ اس کے سرد رویے اور نخوت کو محسوس کر کے بھی زیادہ عورتیں میل جول پسند نہیں کرتی تھیں۔ اس محلے میں زیادہ تر غریب لوگ رہتے تھے، ان کی بیویاں بچے بھی اسی ماحول اور گھر کے معاشی حالت کے عکاس تھے، مگر کنیز بھابھی سے وہ بہت گھل مل گئی تھی۔ اب تو وہ ان سے بہت اپنائیت اور توجہ سے سب سیکھ رہی تھی۔ انہی میں ماسی بھی شامل تھی، حالانکہ وہ بوڑھی عورتوں اور نصیحت کرنے، روکنے ٹوکنے والی عورتوں سے سخت الرجک تھی، مگر ماسی کے چہرے پر ایسا نور تھا، ان کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ وہ بہت دھیان سے سنتی تھی۔ بیٹی، ہر اتوار کو 10 بجے صبح حاجن صاحبہ کے گھر درس ہوتا ہے، وہیں سے آ رہی ہوں، وہ اسے بتانے لگی۔ سبحان اللہ، کیا مسائل بیان کرتی ہیں بیوی صاحبہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ماسی، سب لوگ جاتے ہیں؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ ہاں، سبھی عورتیں جاتی ہیں۔ اس محلے میں ان پڑھ جاہل عورتیں زیادہ تھیں، بات بات پر لڑنا، اپنے شوہروں سے بدتمیزی کرنا، سب برائیاں تھیں ان میں، مگر جب سے حاجن صاحبہ نے درس دینا شروع کیا ہے، سبھی کو عقل اور ہدایت آ گئی ہے، سکون کا سانس لیا ہے سب نے، ورنہ اس تو میں نے گھروں کا سکون اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اسے خاصی حیرت ہوئی۔ بیٹی، تم بھی جایا کرو، اگر چاہو میں تمہیں لے جایا کروں گی، انہوں نے اس کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، مگر وہ طلحہ، اس کی خواہش تو تھی، مگر طلحہ کی اجازت کا مسئلہ تھا۔ طلحہ بیٹا سے میں پوچھ لوں گی، شوہر کی اجازت لینا مقدم ہے۔ جو عورتیں شوہروں کی عدم موجودگی میں منمانیاں کرتی ہیں، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہوتی، انہوں نے رسان سے سمجھایا۔ جی، وہ محض سر ہلا کر رہ گئی، کیا کہتی؟ اس نے تو خود کئی بار شوہر کی عدم موجودگی میں یہاں سے جانے کا پروگرام بنایا تھا، اس کی خلاف ورزی کی تھی۔ اچھا بیٹا، میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی، طلحہ اجازت دے تو مجھے بتا دینا، میں تمہیں لے جاؤں گی۔ وہ چلی گئی تو وہ بھی کمرے میں آ کر لیٹ گئی، ذہن ایک نئے انداز سے سوچ رہا تھا۔ ماسی نے جیسے مشعل سی جلا دی تھی۔ رات کو طلحہ آیا تو بہت جلدی میں تھا، کھانا کھاتے ہی اٹھ گیا۔ میں نائٹ ڈیوٹی پر ہوں آج، تم اکیلی پریشان نہ ہونا، فوزیہ نازی کو بلا لاتا ہوں، گھبرانا مت، وہ اسے کہہ کر چلا گیا۔ اسے عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی، وہ رات بھر اکیلی رہے گی، واپس آیا تو اکیلا تھا۔ کنیز بھابھی کی طبیعت خراب ہے، فوزیہ اپنی دادی کے گھر چلی گئی ہے، اب نازیہ اکیلی ہے، بھابھی تو اسے بھیج رہی تھی مگر میں ہی چھوڑ آیا، وہ اتنی بیمار ہے، اچھا نہیں لگتا، مگر یہاں بھی تو تم اکیلی رہ لوگی۔ وہ اگرچہ خاصا پریشان تھا، پھر بھی اس کی عادت کے بموجب پوچھ لیا۔ آپ ایسا کریں، ماسی کو میرے پاس چھوڑ جائیں۔ وہ اس کی بات سن کر بری طرح چونکا، ایک بار پہلے بھی اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی، اس نے ماسی کو اس کے پاس چھوڑنے کا نام لیا تو وہ بری طرح چڑ گئی تھی، زہر خند الفاظ میں کہا تھا، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، زہر لگتی ہیں مجھے یہ بوڑھی خواتین، میں اکیلی رہ سکتی ہوں، تم جاؤ اور میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اب وہی عینی ماسی کا سہارا مانگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بلواتا ہوں انہیں۔ وہ باہر نکل گیا۔ شام کو ماسی کی باتوں نے اس کے ذہن کو الجھا دیا تھا، وہ تفصیل سے ان سے بات کرنا چاہتی تھی، اسی لیے انہیں بلوایا تھا۔ بوا، آپ شام کو کہہ رہی تھی کہ مردوں کی عدم موجودگی میں منمانی کرنے والی عورتیں ناپسند کی جاتی ہیں۔ خدا کے ہاں؟ جب طلحہ چلا گیا تو وہ ان سے پوچھنے لگی۔ ہاں بیٹی، ماسی جاندیدہ خاتون تھی، طلحہ کے ساتھ اس کا ناروا رویہ جانتی تھی، وہ کیسے مجھے تفصیل سے بتائیں؟ بیٹی، شوہر کو خدا کے بعد مجازی خدا کا درجہ دیا گیا ہے، اس لیے شوہر کو اہمیت اور اسے اس کا مقام نہ دینے والی عورتیں کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ میری بچی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی بیماری اور پریشانی میں خدمت کرو، کیونکہ بیوی مونس اور خمخوار ہوتی ہے، اور اطاعت کرنے والی بیویاں جنت میں جائیں گی۔ ماسی کی باتیں اس کے ذہن کو نہ صرف روشن کر رہی تھی بلکہ اسے آئینہ بھی دکھا رہی تھی۔ اس نے طلحہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا، نہ صرف زبانی بلکہ جسمانی بھی دکھ اور اذیتیں دی تھی۔ ماسی تو اسے روشن باتیں بتا کر سو گئی تھی، مگر وہ خود بہت بے آرام تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، عجیب سی بے چینی تھی۔ آج اس کمرے میں اسے طلحہ کی کمی شدت سے محسوس ہوئی، اس کی موجودگی سے ڈھارس اور پناہ کا احساس رہتا تھا، مضبوط حفاظتی ہزار تھی، اس کی ذات کوئی فکر پریشانی نہیں ہوتی تھی اس کی موجودگی میں، مگر اس کے بغیر ایک خوف، عدم تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ اس نے اسے شوہر کی حیثیت سے تسلیم کیا تھا، صبح ہونے تک اس کی ہستی بہت بدل چکی تھی۔
طلحہ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ وہ بہت زیادہ خاموش رہتی تھی، کوئی سی کچھ سوچتی ہوئی۔ اس نے لڑائی جھگڑا بھی چھوڑ دیا تھا، اگرچہ وہ پہلے کے مقابلے میں اس سے بہت نرمی برتنے لگا تھا کہ اس سے رہائی کا وعدہ کر دیا تھا، اور دن نزدیک آتے جا رہے تھے۔ کل طلحہ کے ابو سے فون پر بات ہوئی تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اور اس کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ اب وہ واپس آ جائیں۔ دونوں گھرانوں میں بے چینی پھیل رہی تھی، اور وہ خود بھی سوچ رہا تھا کہ بہت دن سے وہ یہاں وہاں رولنگ سٹون بنا ہوا تھا، اب اس ڈرامے کو ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ جس کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا، جو جان سے زیادہ عزیز تھی، جسے دوسروں کے سامنے محض اس لیے مثال بنا کر پیش کرنا چاہتا تھا کہ اس کے بارے میں لوگوں کی زبان سے کچھ غلط سن کر دل خراب نہ ہو، اس پیاری ہستی کے متعلق دل میں کوئی بدگمانی نہ ہو، وہ اس کے آئیڈیل کے مطابق ہو جائے۔ وہ زندگی کو گھسیٹ کر سمجھوتوں کے تحت جل جل کر گزارنے کو بہتر نہیں سمجھتا تھا۔ اسے تو یقین تھا کہ وہ مسئلہ بن سکتا تھا۔ اصلاح کی گنجائش تو انسان میں ہوتی ہے، اور یہ فخر، غرور، گھمنڈ سب ماحول اور دولت کے برتے پر ہوتا ہے۔ اگر کوشش کی جائے تو برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ کامیابی کی اتنی بڑی قیمت چکانا ہوگی جو زیست کا خاکہ ہی بدل دے گی۔ جب سے اس نے رہائی کی التجا کی تھی، اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا، وہ ساری امنگیں، چاہتیں اور جوش ختم ہو گیا تھا۔ اینی کی خاموشی، اداسی سے وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ اس سے تنگ ہے، جلد از جلد چھٹکارا چاہتی ہے، اور زبردستی کسی کو خود سے منسلک رکھنا اسے بھی منظور نہ تھا۔ اینی دیکھ رہی تھی کہ وہ بہت دیر سے بے چین، بے قرار سا صحن میں ٹہل رہا تھا۔ بہت بار جی چاہا جا کر جی پوچھے، مگر ہمت نہ کر سکی۔ جب سے وہ درس اور تبلیغی محفل میں جانے لگی تھی، اس کے خیالات میں ایک واضح تبدیلی آئی تھی۔ اگرچہ طلحہ نے جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دیا تھا، مگر بیوی کی حیثیت سے اس نے کون سا فرض پورا کیا تھا؟ بی بی صاحبہ زیادہ تر خانقی معاملات، عورت اور مرد کے حقوق و فرائض پر درس دیا کرتی تھیں، اور بہت سی ان پڑھ عورتیں اور اس جیسی بظاہر تعلیم یافتہ مگر در حقیقت دینی امور سے قطعی ناواقف بھی ان باتوں سے بہت کچھ سیکھ رہی تھیں۔ ہمارے معاشرے میں ہر روز بڑھتی ہوئی لڑائی جھگڑے اور طلاقوں کی بڑی وجہ دینی امور سے لا علمی تھی۔ قرآن اور احادیث میں زندگی گزارنے اور شوہر اور بیوی کے حقوق بہت تفصیل سے اور کھول کر بیان کیے گئے تھے۔ اگر عورت اور مرد دونوں اس آفاقی اور نوری کتاب کی روشنی میں زندگی گزاریں تو معاشرے میں ہر طرف امن و امان ہو جائے، معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے اور پھر گھروں کے اجڑنے، بچوں کے بے سہارا یتیم اور بے آسرا ہونے کی بھی نوبت نہ آئے۔ اسے طلحہ سے گلے شکوے تھے، مگر ان سے زیادہ اسے اپنے جرم بھی تو نظر آ رہا تھا، تبھی تو وہ یوں پریشان کھوئی سی تھی۔ آنکھیں تو اب کھلی تھیں، ماضی کی باتیں ہر قدم پر اسے یاد آتی تھیں۔ وہ بہت تندیس سے سارا کام سیکھ رہی تھی۔ اس کے خیالات میں ایک واضح تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ اب اسے غریب گندے کپڑوں والی عورتوں سے گن نہ آتی تھی۔ خود اس نے اپنے ہاتھ سے کام کرنا شروع کیا تھا تو احساس ہوا تھا کہ کیسے سب کچھ کیا جاتا ہے، بھوک کیا ہوتی ہے اور پیٹ کی آگ کسے کہتے ہیں۔ آج وہ بہت اداس تھا، ساری رات بے چینی اور بے قراری کی وجہ سے سو نہیں سکا تھا۔ کل اسے اینی کو لے کر گھر جانا تھا، اور یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اگر وہ اس کی اصل حقیقت جان کر اس کے ساتھ رہنا چاہے گی تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ یہی سب کرنا تھا تو اتنا بکھیڑا، اتنی مصیبت مول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ بات تو جہاں تھی وہیں رہی۔ اسے دولت کی پجاری، ظاہری عیش و عشرت کی دلدادہ لڑکیاں پسند نہیں تھی۔ ہاں، ایک افسوس تھا جو دل کو کاٹے جا رہا تھا کہ وہ اس کی چاہت تھی، اور اسے اپنی محبت پر بہت دعویٰ تھا، اپنی ذات پر زام تھا، اپنے پیار کی سچائی پر یقین واثق تھا کہ وہ اسے بدل دے گا، صراط مستقیم پر لے آئے گا۔ مگر یا تو وہی ڈاک کے 3 پات تھے۔ اس کی اداسی اور بے چینی دیکھ کر وہ خود کو مجرم محسوس کرتا تھا۔ اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق سب کو حاصل تھا، اپنی حد تک تو اس نے کوشش کی ہی تھی۔ اب مقدر میں اس کا ساتھ نہیں تھا۔ اینی، ہم کل ملتان جائیں گے، تم صبح تیار رہنا۔ وہ بہت حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، نہ خوشی نہ غم، عجیب بے تاثر چہرہ تھا۔ یہ بات الفاظ سننے کو تو اس کے کان مدتوں سے ترس رہے تھے۔ کئی راتیں جاگ کر اس نے خواہش کی تھی، رو کر دعائیں کی تھی کہ وہ واپس چلی جائے، اور اب وہ نوید سنا رہا تھا تو پتہ نہیں دل کھلا کیوں نہیں تھا۔ 2.5 ماہ کی قربت نے اسے طلحہ احمد کا عادی بنا دیا تھا، شاید اسے ہی محبت کہتے ہیں۔ اسے طلحہ کا انداز، اس کے الفاظ، اداس چہرہ ملول کر گیا۔ وہ تو خود اسے بے تاثر دیکھ کر حیران تھا۔ یہ بات سننے کے لیے تو وہ ترس رہی تھی، تڑپتی تھی، اسے چیخ کر بدعائیں دیتی تھی، ہاتھ باندھ کر التجائی کرتی تھی، مگر اب اتنے آرام سے بیٹھی تھی کہ اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ مگر اس نے پوچھا کچھ نہیں، خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گیا، جبکہ وہ بہت بے چینی سے کروٹ بدل رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں دل ایک دم بجھ گیا تھا۔ اتنی بڑی خوشخبری جس کا بے چینی سے انتظار کیا تھا، دل کو بہلا نہ سکی تھی، ہول سے اٹھ رہے تھے۔ اس کی جدائی کا سوچ کر ہی دل کانپ گیا تھا۔ اس نے خود کو لعنت ملامت کی، اپنی پرانی جون میں آ کر اپنے اندر کی اینی کو آواز دی، تم اتنی گھٹیا کب سے ہو گئی ہو، اتنی ارزاں ہو گئی ہو کہ ایک ڈرائیور، ان پڑھ، 2 کوڑی کے ملازم سے دل لگا لیا، وہ دھوکے باز مکار اپنے انتقام کی خاطر تم سے شادی کر کے تمہیں یہاں لے آیا، اب تمہیں رہائی دے رہا ہے، جی بھر کر سیر ہونے کے بعد تمہیں دھتکار رہا ہے، تم اسی کی طرف
جاری کر رہی ہو، لعنت ہو تم پر، چھوڑ دو اس کا خیال، نکال پھینکو دل سے، دھڑکنوں سے اس کی آواز خاموش کرا دو۔ اگرچہ منفی طاقت زور آور ہوتی ہے مگر اس کے اندر ایمان کی طاقت تھی، اور یہ آفاقی شمع اتنی جلد بجھنے والی نہ تھی۔ ساری رات وہ جاگتی رہی، سوچتی رہی، اور صبح مؤذن کی آواز سن کر چونک اٹھی، وضو کر کے نماز پڑھی۔ بہت دیر تک وہ جائے نماز پر ہی بیٹھی، رو رو کر خدا سے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق مانگتی رہی، اور یہ اس کی نیکی خدا کی ذات پر اعتماد ہی تھا کہ ایک فیصلہ کر کے مطمئن ہو گئی۔ بند آنکھوں سے وہ پرسکون بیٹھی تھی۔ طلحہ نے اسے دیکھا تو دل کا درد شدت سے جاگ اٹھا۔ وہ اس کے آئیڈیل کے مطابق ڈھل گئی تھی، 5ویں وقت نمازیں پڑھتی، کھانا خود بہت اچھا بناتی تھی، گھر کا کام کرتی، اس نے کبھی جھاڑو کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اب خود صفائی کرتی تھی، کبھی برتن نہیں دھوئے تھے، اب نل سے پانی بھر کر برتن دھوتی تھی۔ اس کے خیالات، عادات اور رویے میں بھی بہت تبدیلی آ گئی تھی۔ محلے کی بہت سی عورتیں اس کے پاس آ کر گپ شپ کر لیتیں، خط وغیرہ لکھوانے یا سننے آ جاتی تھیں تو وہ برا مانے بغیر ان کا کام کر دیتی تھی، جبکہ پہلے پہل وہ خوب ناک بو چڑھا کر نفرت سے دھتکار دیتی تھی۔ اسلامی تعلیمات اور تدریس قرآن کا اس پر بے انتہا اثر ہوا تھا۔ اینی جلدی سے تیار ہو جاؤ، بس 6 بجے یہاں سے چل پڑی ہے۔ اسے دیکھ کر وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھنے لگی، پھر مڑ کر باہر چلی گئی۔ طلحہ کا جی چاہا اپنی محبت کا واسطہ دے کر جانے سے روک لے، اپنا وعدہ معاف کرا لے، مگر کس برتے پر؟ اس نے تو سب کچھ سیکھا ہی محض اپنی رہائی کے لیے تھا، اور اتنی جلدی سب سیکھنے کا مقصد جلد رہائی تھی۔ طلحہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، وہ نظریں جھکائے آہستہ سے بولی، انگلیاں مروڑتی وہ سخت بے چین نظر آ رہی تھی۔ ہاں کہو، وہ اس سے بھی زیادہ حیران پریشان تھا۔ وہ یہ کیا سن رہا تھا؟ وہ آپ نے جو کچھ کیا وہ آپ کا فعل تھا، آپ نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، اس لیے مجھے آپ سے نفرت تھی، مگر میں نے سارا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا ہے، اپنی ذات کے حوالے سے میں نے آپ کو معاف کیا، آپ بھی میری بدتمیزیاں اور گستاخیاں معاف کر دیں، اگر آپ چاہیں تو میں عمر بھر یہاں رہنے کو تیار ہوں۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ حیرت سے آنکھیں پھاڑے وہ بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو اینی؟ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ اس کی بے یقینی کو سمجھتی تھی، اعتماد سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ہاں ہوش میں تو اب آئی ہوں، وہ دھیرے سے بولی، مگر یہ انقلاب، یہ تبدیلی اینی، یہ کیا ہے؟ نیا کھیل یا کوئی نئی چال؟ کچھ بھی نہیں، بدگمانی کو دل میں جگہ نہ دیں۔ میرے اندر اسلام کی روشنی پھیلی تو مجھے ہر چیز صاف دکھائی دینے لگی، میں نے درس و تدریس کی محفل میں جا کر اپنی ذات کا ادراک حاصل کیا، ورنہ میں تو اندھیروں میں بھٹک رہی تھی، اچھائی برائی کی تمیز سے قاصر تھی، نفس کے آگے کمزور تھی، بہت خطا کار ہوں میں، مگر اب ایمان کی روشنی میں اچھائی برائی میں تمیز کر سکتی ہوں۔ جس عورت سے اس کا شوہر ناخوش ہو وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ پلیز طلحہ، مجھے معاف کر دیں۔ وہ ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی، آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، اور خود طلحہ کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ اینی تم وہ آگے کچھ بول نہ سکا، اس کے بندے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیے۔ تم کامیاب ہو گئی ہو اینی، خدا کی طرف کوئی 1 قدم چلے تو وہ 10 قدم چل کر آتا ہے، تم نے نیکی کی راہ پر قدم رکھا تو تمام آسائشیں تمہارے پاس چلی آئی ہیں، تم امتحان میں کامیاب ہو گئی ہو۔ او میرے خدا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح بے ربط جملے بول رہا تھا، خوشی کے مارے اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اس نے اس کی حیرانی بانپ لی تھی۔ آؤ تمہیں سب کچھ بتا دوں، مزید تمہیں تنگ کر کے گنہگار نہیں ہونا چاہتا۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا اور اسے پوری کہانی سنا دی۔ وہ حیرت اور خوشی سے سب سن رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے پاپا بھی اس منصوبے میں شامل تھے؟ ہاں، وہ بھی تمہاری عادت سے تنگ تھے، اصلاح کا کوئی طریقہ ان کے نزدیک کارگر نہ تھا، سو میری ترکیب پر انہوں نے بھی رضامندی دے دی، اور دیکھ لو تمہارے یوں بدلنے سے کتنے لوگوں کو خوشیاں ملیں گی۔ مگر ثانیہ اور شہرینہ نے بھی مجھے خوب بیوقوف بنایا، میری دوست ہو کر بھی بے خبر رکھا۔ وہ گلہ کرنے لگی، سب جانتے تھے، اور مجھے آپ نے کتنا ستایا، کتنا رلایا، بڑے خراب ہیں آپ۔ ارے شوہر سے ناراض نہیں ہوتے؟ اور وہ اس کی بات سن کر شرمندہ سی پاس بیٹھ گئی۔ نہیں، میں ناراض نہیں ہوں۔ اس نے اتنی معصومیت سے تردید کی کہ وہ خود پر قابو نہ پا سکا، خود سے قریب کر لیا۔ اینی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تھوڑی سی محنت کر کے جو انعام ملتا ہے وہ بن مانگے ملنے والی دولت سے لاکھ درجے بہتر ہوتا ہے۔ خدا نے تمہاری نیکی کے بدلے میں تمہیں ہر وہ چیز دے دی ہے جس کی تمہیں آرزو تھی۔ تمہیں پتہ ہے عید میں صرف چند ہفتے باقی ہیں، ان میں سب لوگوں کو عید کے ساتھ ساتھ یہ خوشخبری بھی سناؤں گا، دوہری عید ہو جائے گی۔ اس نے حیرت سے کہا، مگر میں تو عید کو بھول ہی بیٹھی تھی، مجھے یاد تھا، اور دل بہت پسمردہ تھا۔ تم نے رہائی مانگی تھی، میں وعدے کا پکا ہوں۔ تم جس تندئی سے سارا کام سیکھ رہی تھی، میں سمجھتا تھا کہ کامیاب ہو کر تم جلد از جلد جانا چاہتی ہو، اس لیے بہت بے چین تھا۔ کل پاپا فون پر کہہ رہے تھے آپ جلدی سے گھر آ جاؤ، عید آ رہی ہے، اور بہو کی پہلی عید ہم اپنے گھر شاندار طریقے سے منائیں گے۔
ہاں چلے، میں بھی سب لوگوں کے بغیر بہت اداس ہو گئی ہوں۔ وہ جلدی سے بولی، تم سب لوگوں سے مل لو، میں کچھ کام نپٹا لوں پھر چلیں گے۔ وہ کنیز بھابھی، فوزیہ، نازیہ سب سے گلے ملتے ہوئے حقیقتاً بہت اداس تھی۔ یہ لوگ بہت مخلص اور پیار کرنے والے تھے، اگرچہ دولت اور عیش نہیں تھا، مگر خلوص اور سچے جذبوں کی کمی نہ تھی۔ ان کے حسن سلوک نے اسے خود کو سنوارنے میں بہت مدد دی تھی۔ ماسی تو اس کی محسن تھی، ان کی باتوں نے اسے ایک مثالی عورت جس سے اس کا شوہر بھی خوش تھا بننے میں بہت حوصلہ دیا تھا۔ صبر برداشت کی عادتیں اسے یہاں آ کر ہی معلوم ہوئی تھیں، اور اس امتحان میں کامیاب ہونے پر ملنے والا انعام بہت خوبصورت تھا۔ واقعی خدا کسی کو مایوس نہیں کرتا، اعتماد کی کمی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ سب نے اسے بہت پیار اور دل گرفتہ ہو کر رخصت کیا تھا۔ ان لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ان سے انسیت ہو گئی تھی۔ بیگم صاحبہ پلیز خود کو سنبھال لیں، یہ رونا دھونا تو بہت کر چکی ہیں، اب مسکرا دیں۔ اسے مسلسل آنسو پہنچتے دیکھ کر وہ ہنستے ہوئے بولا، وہی اب تو ہمیں بکرا منڈی بھی جانا پڑے گا۔ اس نے ایک دم تشویش سے کہا، کیوں؟ اینی نے حیرانی سے پوچھا۔ وہی قربانی کے لیے بکرے خریدنے ہیں، ایک تمہارا ایک میرا، ہم دونوں پر ہی قربانی فرض ہے۔ سچ میرے نام کی بھی قربانی ہوگی، بہت مزہ آئے گا۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر بولی، وہی ایک قربانی تو تمہاری اللہ کی راہ میں قبول ہو گئی ہے، اب دوسری بھی ہو جائے گی۔ آپ تو نیک خاتون بن گئی، میں کہاں جاؤں گا؟ وہ مسکینی سے بولا، آپ بھی انشاءاللہ میرے ساتھ ہوں گے، نیک عورتوں کو جن کے شوہر ان سے خوش ہوں، آخرت میں اپنے شوہر ملتے ہیں۔ میں اللہ سے آپ کو مانگ لوں گی۔ اس کے لہجے میں ذات باری تعالیٰ کی ذات پر سچا اعتماد جھلک رہا تھا۔ ایک سچا اور کامل مسلمان ایسے ہی پر امید ہوتا ہے۔ کتنی محبت تھی اس کے لہجے میں طلحہ کے لیے۔ اوہ زندہ باد! اس نے زور سے نعرہ مارا۔ طلحہ کی خوشی سے چمکتی آنکھوں میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اس نے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ وہ اپنے شوہر کی پسندیدہ بیوی تھی، اسے ماسی کی تمام باتیں یاد تھی۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ کبھی اب طلحہ کو اپنی جھوٹی انا اور دکھاوے کی وجہ سے ناراض نہیں کرے گی۔ اہمیت جتانے سے نہیں بنتی، یہ تو خود دل میں فریق ثانی کے کردار گفتار سے پیدا ہوتی ہے۔ واپسی کے سفر میں خدا نے اتنی خوشیاں دی تھی کہ دامن تنگ پڑ رہا تھا، اور وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز تھی جس نے اسے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دی، اور وہ طلحہ فاران کے نام کی نسبت سے معتبر ٹھہری تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔